السلام علیکم، ہمارے یوٹیوب چینل کے ایس کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ آج ایک پیارا سا ناول لے کر حاضر ہیں جس کا نام ہے پانی کس کے ہاتھ آیا ہے۔ ناول کی رائٹر ہیں یاسمین نشاط۔ چلیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ اور پورے 10 برس بعد مجھے احساس ہوا ہے کہ میں عامر رضا بینا حاکم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ وہی سڑیل سی بینا بقول میرے جسے پچھلے 10 سالوں میں ایک بار بھی قابل اعتنا نہیں سمجھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ میں نے ہمیشہ اس کا مذاق اڑایا، سب کے سامنے اسے ذلیل کیا۔ اس کے باوجود اس نے مجھ سے محبت کی اور میں نے انجان پن کی انتہا کر دی۔ یہ نہیں کہ وہ بدصورت تھی، کم عقل تھی یا ان پڑھ۔ وہ حسین نہ سہی مگر اتنی کشش تو رکھتی تھی کہ دیکھنے والا کچھ لمحے ضرور دیکھتا۔ یوں بھی اس کے چہرے پر سجی ذہانت سے بھرپور آنکھیں مد مقابل کو کہیں اور دیکھنے کا موقع کم ہی دیتی تھیں۔ یہ تجزیہ آصف مرزا کا تھا۔ دھیمے لہجے میں بولتی تو مخاطب اسے سننے پر مجبور ہو جاتا، مگر سوائے میرے سب کہتے وہ آئیڈیل لڑکی ہے، مگر مجھے کیا؟ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ سخت بری لگا کرتی وہ مجھے، بلکہ ایک وقت تو وہ آیا جب مجھے اس سے اچھی خاصی چڑ ہو گئی تھی۔ جب وہ گھر آتی میں فرار ہو جایا کرتا، وہ مجھ سے بات کرنا چاہتی، میں خواہ مخواہ خود کو مصروف کر لیتا، اس پر بھی وہ برا منائے بغیر چلی جاتی۔ آج ہمارے خاندان میں کہا جاتا ہے کہ بینا نے عامر رضا کی خاطر زندگی برباد کر لی، اور میں یہ سب سن کر ایک لمحے کو ندامتوں کے سمندر میں غرق ہو جاتا ہوں۔ گزشتہ 10 برسوں کا رویہ مجھے شرمندہ کر دینے کے لیے کافی ہے، مگر میں یہ اب بھی نہیں جان پایا کہ آخر 10 برس بعد ہی کیوں یہ انکشاف مجھ پر ہوا ہے کہ میں بینا حاکم کی محبت میں مبتلا ہوں۔ اگر کچھ برس پہلے ہو جاتا تو شاید حالات وہ نہ ہوتے جو اب ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں میٹرک کے ایگزامز کے بعد آوارہ گردی کا مشغلہ اپنائے ہوئے تھا۔ صبح و شام دوست ہوتے اور آوارہ گردی۔ گھر میں کیا ہو رہا ہے، کون آ جا رہا ہے، مجھے کچھ خبر نہ ہوتی۔ بس اپنی دنیا تھی اور میں اس میں مگن تھا۔ وہ گرمیوں کی ایک تپتی دوپہر تھی۔ بھوک مجھے کشاں کشاں گھر لے آئی تھی۔ آپا کو کھانے کا کہہ کر میں برآمدے میں آ بیٹھا کہ کمروں میں اچھا خاصا حبس ہو رہا تھا۔ چھن چھن اچانک ہی ایک مدھر آواز پھیلی۔ کھانا سامنے میز پر رکھ دیا گیا تھا۔ آپا کو چوڑیاں پہننے کا بہت شوق تھا اور مہندی لگانے کا بھی۔ جب وہ کام کر رہی ہوتی تو ہلکی ہلکی مدھر سی چھنا چھن گھر میں گونجتی رہتی۔ واہ آپا، چوڑیاں تو بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، اور مہندی کا ڈیزائن تو بھئی واہ۔ میں نے آپا کے ہاتھ تھام کر تعریف کی۔ چھوڑے میرا ہاتھ، ایک دبی دبی سی غیر مانوس سی آواز نکلی اور میں نے گھبرا کر ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ آپا نہیں تھی، کوئی اور تھی۔ کون؟ اس سے میں ناواقف تھا۔ آئی ایم سوری، میں نے فوراً معذرت کر لی، جبکہ وہ فوراً ہی وہاں سے ہٹ گئی۔ سارا کارنامہ بے دھیانی میں ہوا تھا۔ کھانا ہمیشہ آپا ہی دیا کرتی تھیں اور میں انہی کے دھیان میں تھا۔ خیر میں نے سر جھٹکا اور کھانا کھانے لگا۔ کھانا کھانے کے بعد کیلولا کرنے کی غرض سے میں کمرے میں چلا گیا۔ سو کر اٹھا تو دوپہر والی بات میرے ذہن سے نکل چکی تھی۔ نہا دھو کر میں باہر جانے کے لیے تیار تھا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ دروازہ ہلکی آواز میں کھلا اور پھر خاموشی چھا گئی۔ میری سماعت منتظر تھی، مگر میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ دوپہر والا واقعہ چھم سے میرے ذہن میں روشن ہوا اور فطری تجسس نے انگڑائی لی۔ جی آپ کون؟ میرے لہجے میں ہلکی سی شوخی در آئی۔ وہ آپا کہہ رہی ہیں کہ چائے پی لیں۔ ویسے ہی جھکے سر وہ بتا کر باہر چلی گئی۔ میری عمر کا تقاضا تھا کہ میں اس کے بارے میں جاننے کو تفتیش کروں، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ میں چائے سب کے ساتھ پیوں، اگرچہ میں چائے کا کچھ ایسا شوقین بھی نہ تھا۔ خیر سیٹی پہ ہلکی سی دھن بجاتا، دونوں ہاتھ پتلون کی جیبوں میں گھسیڑے، اپنے تئیں ٹاپ کلاس ہیرو بنا باہر آیا۔ امی، بابا، آپا، رومی، ساجد سب ہی بیٹھے تھے سوائے اس کے۔ میں نے سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ کیوں برخوردار؟ بابا نے گلا کھنگال کر میری طرف دیکھا اور میری چھٹی حس بری طرح بیدار ہو گئی، اور وہ یوں ہی بیدار نہیں ہوئی تھی۔ بابا اپنا لیکچر شروع کر چکے تھے۔ مجھے میری نااہلی آوارگی کی رپورٹ دے رہے تھے اور میں سر جھکائے سن رہا تھا۔ ساتھ ساتھ رومی اور ساجد بھی میری ٹائمنگز کے متعلق بابا کو رپورٹ دے رہے تھے، میری آنکھوں میں چھپی دھمکیوں کی پرواہ کیے بغیر۔ سن لو، یہ لفظ گویا ان کی تمام تر گفتگو کا اختتامیہ ہوا کرتا تھا۔ میں نے مودب ہونے کا شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ تم کمپیوٹر کالج جوائن کر رہے ہو؟ نبیل احمد سے بات کر لی ہے میں نے۔ تم کل اپنے فارم وغیرہ پر کر کے دے آنا۔ جی اچھا، میں نے برا سا منہ بنا کر جواب دیا اور رومی اور ساجد کی طرف دیکھا، جن کے چہرے ہنسی روکنے کی کوشش میں سرخ ہوئے جا رہے تھے۔ چائے لے آؤ بینا بیٹا، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ بابا کی آواز نے میری توجہ بٹا دی۔ تو محترمہ کا نام بینا تھا؟ یہ کون محترمہ ہے؟ میں نے مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے آپا سے پوچھا، دھیمی آواز میں۔ آپا پہلے تو مسکرائیں، پھر میرے ہی لہجے میں گویا ہوئیں۔ یہ محترمہ بینا ہیں۔
میں نام نہیں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ کون ہے۔ وہ اچانک کہاں سے ٹپک پڑی ہیں۔ اتنی دیر میں وہ یعنی بنا چائے کی ٹرالی گھسیٹتی چلی آئی اور آپا ادھر متوجہ ہو گئیں۔ میں جھنجھلا کر رہ گیا۔ چائے کے 2 گھونٹ زہر مار کرنے کے بعد میں فوراً وہاں سے اٹھ گیا۔ اگلے روز مجھے کمپیوٹر کالج جانا تھا، بابا کی ہدایت کے پیش نظر۔ پھر دیگر مصروفیات میں موقع ہی نہ مل سکا کہ میں بینا محترمہ کے بارے میں تفصیلات حاصل کر سکوں۔ ہاں، چلتے پھرتے مسکراہٹ کا تبادلہ ضرور ہوا کرتا، اور وہ بھی میری جانب سے ابتدائیہ ہوتا تب، ورنہ تو ادھر بے نیازی سی بے نیازی تھی۔ کمپیوٹر کلاسز اٹینڈ کرنے سے میری آوارہ گردی میں کمی آ گئی، اور بابا کی ستائش بھری نظریں بھی کبھی کبھار مجھ پر اٹھنے لگیں۔ اس روز رومی کو پکڑ کر میں نے قریب بٹھایا اور ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اصل مقصد کی طرف آ گیا۔ بھائی رومی، یہ جو ہمارے گھر میں ایک نئی دریافت نظر آ رہی ہیں، ان کا جغرافیہ کیا ہے، تاریخ کیا؟ جی بھائی، کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ میری ثقیل اردو کا بوجھ نہیں سہار سکی تھی۔ یہ تمہاری بینا آپا کہاں سے وارد ہوئی ہیں؟ میں نے سلیس اردو میں پوچھا۔ کیا ہوئی ہیں؟ وہ اب بھی نہیں سمجھی۔ اوفو، اس کی کوڑ مغزی پر مجھے تاؤ آ گیا۔ اس پر کیوں جھنجلا رہے ہو میرے بھیا؟ اتنی ثقیل اردو وہ کیا سمجھے گی؟ ہاں، اگر مجھ پر کرم کرو تو تمہاری مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ ساجد دانت نکوستا اندر داخل ہوا۔ کس قسم کی نظر کرم چاہیے جناب کو؟ میں نے بیزاری کا مظاہرہ کیا۔ یہی کوئی 2-4 روز کے لیے بائیک بمائے پیٹرول کے خرچے کے، اور چلیے فی الحال یہی کافی ہے۔ بلیک میلنگ تو تمہارا پرانا دھندا ہے۔ میں نے دانت پیسے۔ نظر عنایت ہے حضور کی، ورنہ بندہ ناچیز کس قابل ہے؟ ٹھٹائی کی آخری چوٹی پر کھڑا تھا وہ۔ مجھے نہیں پوچھنا کچھ بھی، میری بلا سے وہ ہٹلر کی بھانجی ہو یا ہلاکو خان کی پھپھی۔ میں طیش میں آ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ساجد نے ہنستے ہوئے مجھے پھر سے کرسی پر دھکیل دیا۔ میرا قطعاً گانے کا موڈ نہیں ہو رہا، اس لیے پلیز اگر کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لو، ورنہ پھر ہم تمہیں کل ہی دستیاب ہو سکیں گے۔ اور رات، آہا، ٹھنڈی آہ بھری راتیں تو بے حد لمبی ہو گئی ہیں۔ 24 گھنٹوں میں 2400 گھنٹے گزرتے ہیں۔ اوپر سے آج کل موسم بھی خاصا بادلوں والا ہو رہا ہے، ستارے گننے کا امکان بھی نہیں ہے۔ کیا کرو گے تم؟ اس کی ہمدردانہ نظریں مجھ پر مرکوز ہو گئیں۔ میں پاؤں پٹکتا باہر نکل آیا۔ وہ آوازیں دیتا رہ گیا۔ رات جب میں پڑھنے کی نیت سے اسٹڈی ٹیبل کے قریب گیا تو پیپر ویٹ کے نیچے ایک پیپر دبا ہوا تھا۔ میں نے کھولا تو لکھا تھا، آج کا سبق، بینا جی کی کہانی، بینا کی اپنی منہ زبانی۔ میرا نام بینا حاکم ہے، میں آپ کی پھپھو ارجمن کی نند کی بیٹی ہوں۔ یہاں پر ایگزامز کے سلسلے میں آئی ہوں۔ چند پریکٹیکلز رہ گئے ہیں، پورے ہونے پر چلی جاؤں گی۔ بائی دی وے، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ پریشانی؟ میں نے کاغذ کو مٹھی میں دبا لیا۔ پھپھو ارجمن کی نند کی بیٹی، زیر لب دہراتا ہوا میں بستر پر آ گیا۔ پھر یوں ہی یقین مانیے میرا اس سے افیئر وغیرہ چلانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ وہ ہمارے گھر چند دنوں کے لیے مہمان تھی، چلی جاتی کچھ روز بعد۔ مگر ہوا یوں کہ میری ہنسی مذاق کو اس نے سیریس لینا شروع کر دیا۔ میں کہتا، آج بینا نے بہت اچھا لباس پہنا ہے۔ بینا کے چہرے پر پھول کھلنے لگتے۔ 1-2 بار میں نے اسے چوڑیاں لا کر دیں، کبھی چاکلیٹ، کبھی آئس کریم، غرض چھوٹی چھوٹی چیزیں، اور وہ سمجھنے لگی کہ میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں۔ مجھے یہ سن کر بہت ہنسی آئی۔ مجھے یاد ہے اس روز میرا برتھ ڈے تھا۔ میں بستر پر اوندھا لیٹا پیر ہلاتا میوزک میں مہو تھا، جب اچانک ہی میرے کندھے پر ایک نرم سا دباؤ آن ٹھہرا۔ میں چونک کر سیدھا ہوا۔ بینا، تم اس وقت ایسے؟ اصل میں جب سے یہ بات عام ہوئی تھی کہ عامر اور بینا ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میں محتاط ہو گیا تھا۔ ایسے خواہ مخواہ رسوائی سے فائدہ، اس لیے یوں دوپہر میں جب سب گھر والے سو رہے تھے، اس کا میرے کمرے میں چلے آنا کم خطرناک نہیں تھا۔ میں فوراً اٹھ بیٹھا۔ ہیپی برتھ ڈے عامر، ہاتھوں میں گلدستہ تھامے وہ ایک جذب کے عالم میں کہہ رہی تھی۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں نے گلدستہ لے کر ایک طرف رکھ دیا اور اسے دیکھنے لگا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی نخنوں کو تک رہی تھی۔ میں خود گم و گو کی کیفیت میں تھا۔ کچھ کہنا ہے بینا؟ کافی دیر بعد میں نے خود ہی خاموشی توڑی۔ اس نے سر اٹھا کر میری جانب دیکھا اور کہنے لگی، میں کل شام جا رہی ہوں۔ شکر ہے، میں نے گہری سانس بھری۔ وہ شکایتی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ عامر، تمہیں پتہ ہے میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں؟ ہیں؟ میں نے چونکنے کی ایکٹنگ کی۔ اور تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو؟ بڑے وثوق سے اس نے کہا تھا۔ کیا؟ مجھے جیسے کسی گرانٹ نے چھو لیا۔ کیا کسی پیپر میں آیا ہے کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں؟ اب میرا انداز تمسخرانہ تھا۔ ایسی خبریں، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ عامر رضا، ایسی خبریں اخبار میں نہیں لگا کرتی۔ اخبار میں تو اس کے بعد والی خبریں لگا کرتی ہیں، یعنی فلاں نے فلاں کی خاطر خودکشی کر لی۔ اور نہیں، میرا مرنے کا ارادہ نہیں ہے، بس تم محبت کا اقرار کر لو، میرے لیے کافی ہے۔ وہ دونوں ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑتی باہر چلی گئی اور میں اس کی باتوں پر غور کرتا رہ گیا۔
حقیقت یہ تھی کہ مجھے اس میں کوئی چام نظر نہیں آتا تھا، بس عام سی لڑکی لگا کرتی تھی مجھے۔ اوپر سے ستم یہ ہوا کہ بیچاری میری محبت میں مبتلا ہو گئی اور پھر اس کا اظہار بھی کر دیا، سو میری دلچسپی کا 1% عنصر بھی اس کی شخصیت میں نہیں تھا۔ اگلے دن جب میں کالج سے لوٹا تو وہ جا چکی تھی۔ مجھے لگا جیسے میرے سر سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ ہاں، آپا اور رومی کی معنی خیز نگاہوں اور باتوں نے کافی دن تک میرا ریکارڈ لگائے رکھا۔ ایک روز تو باقاعدہ آپا نے مجھے پاس بٹھا کر پوچھا تھا، عامر کہیں تم بینا سے فلرٹ تو نہیں کر رہے؟ جی آپا، میں حیران ہوا۔ ہاں، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے اس سے محبت کا محض ڈھونگ رچایا ہو؟ وہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھیں۔ کس نے کہا ہے یہ؟ آپا، میں نے تو کبھی اس کے بارے میں ایسا سوچا ہی نہیں۔ پھر محبت لا حول ولا، بھلا اس سڑیل سی لڑکی سے محبت کی جا سکتی ہے؟ تو پھر وہ سب کیا تھا؟ کبھی بینا کے لیے چوڑیاں آ رہی ہیں، کبھی چاکلیٹ، کبھی آئس کریم کھلانے لے جا رہے ہو، کبھی اس کا ہاتھ تھامے اس کی تعریفیں کر رہے ہو۔ کیا تھا وہ سب؟ آپا غصے میں آ گئیں۔ مجھے بینا پہ سخت تاؤ آیا۔ ایک بات نہیں ہضم ہوئی تھی اسے، کیسا ڈھنڈورا پیٹ ڈالا تھا۔ میں نے تو مہمان سمجھ کر اس کا خیال رکھا تھا، اگر کوئی غلط اور فضول قسم کا خیال اس کے دل میں پیدا ہو گیا تھا تو اس میں میرا کیا قصور؟ آپا، ان لڑکیوں کو تو خواہ مخواہ عادت ہوتی ہے، ذرا ہنس کر بات کر لی تو خوش فہمیوں میں گر گئیں۔ میں نے اگر اسے کچھ لا کر دیا تو اس میں یہ پہلو ہرگز نہیں تھا جو آپ نے یا اس نے سمجھا۔ آخر کچھ تو کہا ہوگا اس سے۔ آپا اب بھی اعتراف گناہ کروانے پر بضد تھیں، جو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ آپا، میں جھنجھلا گیا۔ کچھ نہیں کہا میں نے اس سے، یقین کریں آپ۔ لیکن تمہیں پتہ ہے عامر، وہ پھر بھی بہت زیادہ سیریس ہو گئی ہے۔ خیر اچھا، تم ارجمند پھپھو کی طرف جاؤ گے آج؟ انہوں نے بات بدلی۔ کیوں، وہاں کیا جلسہ ہو رہا ہے؟ میرا موڈ ہنوز بگڑا ہوا تھا۔ نہیں، ان کا فون آیا تھا، کوئی کام ہے انہیں۔ جمال بھائی لاہور گئے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ عامر کالج سے واپسی پر ادھر سے ہوتا ہے۔ اچھا، میں کتابیں اٹھا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کالج سے واپسی پر میں پھپھو کی طرف چلا آیا، اور اگر مجھے پتہ ہوتا کہ وہاں پر وہ بلا ہوگی تو میں آتا ہی نہ۔ اسے جیسے علم تھا کہ میں آؤں گا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھیں جگمگانے لگی تھیں، ہونٹوں پر دھیمی سی مسکان بھی پھیل گئی تھی۔ میں دروازے میں کھڑا تھا جب اس نے ہاتھ اوپر لے جا کر آداب کہا۔ چھن چھنا چھن چوڑیاں بجی اور میری آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ ایک بات بتاؤ بینا حاکم۔ جی، میرے لہجے نے اس کی آنکھوں میں حیرانی بھر دی۔ تم ہمارے گھر کیوں آئی تھی؟ میرا لہجہ سپاٹ تھا۔ بتایا تو تھا ایگزامز دینے، دھیرے سے گویا ہوئی۔ کیا یہ امتحان اپنے گھر رہ کر نہیں دیا جا سکتا تھا؟ دیا جا سکتا تھا، مگر ہمارا گھر کالج سے بہت دور پڑتا ہے، مجھے کوئی پک اینڈ ڈراپ کرنے والا نہیں تھا، اس لیے ممانی مجھے آپ کے ہاں چھوڑ آئی تھیں۔ وہاں سے کالج نزدیک ہے نا؟ نزدیک؟ میں نے دانت پیسے۔ سخت بری لگتی ہو تم مجھے، ذلیل کر دیا ہے تم نے مجھے۔ کب محبت کی پینگیں بڑھائی تھیں میں نے؟ تمہیں شرم نہیں آئی آپا سے جھوٹ بولتے؟ جاہل گوار لڑکی، خواب میں بھی نہ سوچنا کہ میں، عامر رضا، کبھی تم سی سڑیل لڑکی سے محبت کرے گا۔ اس کے احساسات سے بے خبر میں اپنا غصہ نکال کر اندر بڑھ گیا۔ میری باتوں سے اسے کتنا رنج پہنچا تھا یہ جاننے کی ضرورت نہیں تھی مجھے۔ اور پھر میری بلا سے پھپھو سے مل کر جب میں باہر نکلا تو وہ وہیں شہتوت کے تنے سے ٹیک لگائے کھڑی تھی، بے حس و حرکت، جیسے کسی نے کچھ پڑھ کر اس پر پھونک ڈالا ہو۔ میں آگے بڑھ جانے کو تھا کہ اس نے پکارا، سنو عامر رضا، میں تمہیں بدوا تو نہیں، ہاں دعا دیتی ہوں کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے، اور پھر میں تمہیں تب تک چاہتی رہوں گی، یاد رکھنا، تمہارا اقرار سننے تک۔ وہ مڑی اور اندر بھاگ گئی۔ میں سر جھٹک کر دروازہ عبور کر گیا۔ حقیقت یہ تھی کہ اس لمحے مجھے بینا حاکم سے شدید نفرت اور چڑ محسوس ہوئی تھی، خواہ مخواہ ہی جوتوں سمیت آنکھوں کے ذریعے دل میں اترنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر دن گزرے اور رفتہ رفتہ میرے غصے اور چڑچڑاہٹ میں کمی آنے لگی کہ پھر اس سے سامنا ہو گیا۔ ہیلو عامر رضا، کیسے ہو؟ میں سر جھکا کر خاموشی سے گزرنے کو تھا، مگر وہ، میں نے ایک خوشمگی نظر اس پر ڈالی، شرم نہ لحاظ۔ یہ بازار ہے محترمہ۔ میری زبان پر کڑواہٹ ہی کڑواہٹ تھی۔ کیا مطلب؟ بازار میں چلنے والے کیا کلاشنکوفیں اٹھائے پھر رہے ہیں؟ جو ذرا بات کی اور تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ میرا پارا ہائی ہونے لگا۔ تم میں ذرا سینس نہیں ہے جاہل لڑکی۔ میں نے دانت پیسے۔ تھینک یو عامر رضا، تھینک یو ویری مچ۔ کچھ تو اپنے ہو، تیزی سے کہہ کر وہ ہجوم میں گم ہو گئی، اور میں پاؤں پٹک پٹک کر اپنا غصہ نکالنے لگا۔ آپا کی شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی تھی۔ گھر میں پہلی شادی تھی، اس لیے جوش و خروش بھی کچھ زیادہ ہی تھا۔ بینا صاحبہ مہینہ بھر پہلے ہی آن وارد ہوئی تھیں، اور مجھے خواہ مخواہ چڑ ہونے لگی تھی۔ گھر میں آتا تو ہر وقت سر پر سوار رہتی،
باہر جانے لگتا تو محترمہ سراپا دعا بنی میرے سامنے کھڑی ہوتی۔ عامر بائک آہستہ چلانا اور احتیاط سے۔ عامر کاغذات سارے چیک کر لیے نا؟ عامر کسی سے کوئی چیز مت لینا۔ عامر اوفو میں جھنجھلا جاتا۔ تم میرا پیچھا چھوڑ نہیں سکتی؟ میں ہاتھ جوڑ دیتا اور وہ ہنس کر سر ہلا دیتی۔ میرے بس میں نہیں ہے یہ، وہ بے بسی سے کہتی۔ آپی کی شادی میں وہ یوں پیش رہی جیسے اس کی اپنی بہن کی شادی ہو۔ سارے انتظامات اس نے بخوبی سنبھال رکھے تھے۔ امی اور ابا جی اس سے بہت خوش تھے۔ رومی اور ساجد بھی اس کے گن گاتے نظر آتے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر امی کی آنکھوں میں پسندیدگی کے ساتھ ساتھ ایک اور رنگ بھی لہرانے لگا تھا جو کہ ہم سے چھپا نہیں رہا تھا، مگر میں اسے اپنا وہم سمجھ کر جھٹلا رہا تھا، خود کو تسلی دے رہا تھا کہ بھلا میری مرضی کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے۔ مہندی کی تقریب میں وہ بڑی سج دھج سے تیار ہوئی اور میں باخبر تھا۔ یہ ساری سج دھج سجنا سنورنا کس لیے تھا؟ میں کسی کام سے باہر جا رہا تھا جب اس نے مجھے آواز دی، سنو عامر۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، ہاتھ میں مہندی کی پلیٹ تھامے، چہرے پر کچھ الجھن، جلتی شمعوں کے پیچھے اس کا سجا سا روپ عام دنوں سے قدرے مختلف لگ رہی تھی، مگر جیسا کہ مجھے اس سے چڑ تھی، اس لیے میں نے اس کے حسن کو نظر انداز کرتے ہوئے قدرے بیزاری سے پوچھا، کیا تکلیف ہو گئی محترمہ کو؟ تکلیف؟ نچلا لب دانتوں تلے دبا کر وہ خفیف سا مسکرائی، تکلیف تو بہت بڑی ہے، مگر خیر، تم ذرا میری اور سیما کی، ارے سیما کہاں رہ گئی ہو؟ جلدی آؤ نا۔ ساتھ ہی پیچھے پلٹ کر پکارا، ہاں عامر میری 2 تصویریں لے لو پلیز، جلدی سے، ذرا اچھی طرح۔ سیما اندر سے برآمد ہوئی، کھینچ کر برابر کھڑا کیا اور چہرے پر مسکان سجائے وہ ریڈی ہو گئیں۔ میرا بینا کا فوٹو اتارنے کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں تھا، بلکہ میں تو ٹکا سا جواب دیتا، مگر یہ سیما جو آ گئی تھی اور بس اچانک ہی میرے دماغ نے پلٹا کھایا۔ میں نے سیما سے مخاطب ہو کر کہا، سیما آپ یہاں آ جائیں۔ سیما اپنا 9 گز کا لہنگا سنبھالتی آگے بڑھ آئی اور میں نے اس کی تصویر بنا ڈالی۔ بینا پیچھے کھڑی رہی، البتہ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ موقوف نہیں ہوا۔ میں نے مہندی کے فنکشن سے لے کر بارات اور ولیمے تک ہر اس لڑکی پر توجہ دی جن سے بینا خار کھاتی تھی۔ اس کے چہرے کا بدلتا زاویہ مجھے عجیب سا سکون بخش دیتا۔ مجھے نہیں پتا میں ایسا کیوں کر رہا تھا، مگر مجھے یہ اچھا لگ رہا تھا۔ شادی کے ہنگامے سرد پڑے مہمان اپنے گھروں کو سدھارے، مگر محترمہ بینا برا جمان تھیں۔ اس روز میں نے پوچھا، سنو بینا حاکم، کیا تمہارا گھر جانے کا ارادہ نہیں ہے؟ نہیں، اس نے ٹکا سا جواب دیا، پھر جیسے کچھ سوچ کر بولی، بائی دی وے کیا تم ڈسٹرب ہو رہے ہو؟ بھاڑ میں جاؤ تم، میں بھنا گیا، مجھے تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ انہی دنوں میرا رزلٹ آؤٹ ہوا اور میں نے لاہور ایڈمیشن لینے کا ارادہ کر لیا۔ ایک سوچ یہ بھی تھی کہ بینا حاکم سے تو جان چھوٹے گی۔ بینا کو جب اطلاع ملی تو بھاگی آئی۔ جا رہے ہو؟ ہاں مقام شکر ہے، میں نے خوش بتایا۔ کہاں تک بھاگو گے عامر رضا؟ اس کی آواز میں یاسیت گھل گئی۔ وہاں تک جہاں تمہاری پہنچ نہ ہو سکے۔ میں بے حد سنگدل ہو گیا تھا اس کے معاملے میں۔ عامر رضا تم جہاں بھی جاؤ میری محبت کے حصار میں قید رہو گے، کبھی کسی سے کسی اور سے محبت نہیں کر سکو گے، یاد رکھنا۔ اس کی ایسی لایعنی باتیں مجھے اور بفرا کے رکھ دیتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ لاہور روانہ ہونے سے قبل میں سب کو بتا چکا تھا، بینا حاکم میرے عشق میں بری طرح مبتلا ہے، اور یوں وہ رسوا ہو کر رہ گئی تھی۔ جہاں 2-4 لوگ اکٹھے ہوتے، بات خود بخود بینا حاکم کی طرف مڑ جاتی۔ بھائی وہ نئی لیلا کا کیا حال ہے؟ بیچاری کا کیس بری طرح باغی ہے۔ کچھ جو اسے ہمدردی رکھتے تھے، جن میں ہمارے گھر والوں کا نام سر فہرست تھا، وہ اسے تسلی دلاسے دیے رکھتے، اور شاید یہ بھی اس کی دلجوئی کا ایک طریقہ تھا کہ اماں اور ابا جی نے بغیر مجھے بتائے رشتہ دے دیا اور ادھر سے منظور بھی ہو گیا۔ سو کالج جوائن کرنے کے تقریباً 1.5 ماہ بعد جب میں گھر آیا تو یہ خبر میری منتظر تھی کہ جمعے کی شام کو بینا حاکم اور میرا نکاح ہو رہا ہے۔ مجھے تو یوں محسوس ہوا جیسے 7 آسمان مجھ پر ٹوٹ پڑے ہوں۔ کیا کہہ رہی ہیں امی آپ؟ بھلا یہ بات قابل برداشت کب تھی میرے لیے؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں اور ٹھیک کر رہی ہوں۔ تم یہ بتاؤ کہاں کے بادشاہ ہو یا کہاں کے راجا جو ہر وقت اکڑے رہتے ہو، اور پھر اس طرح کسی کو بدنام کر کے رکھ دینا؟ اگر اس لڑکی سے یہ غلطی ہو گئی کہ تم سے محبت کرنے لگی ہے تو یہ مطلب ہرگز نہیں ہے اس کا کہ تم کوئی یوسف ہو اور اپنے نظام میں ہر کسی کا مذاق اڑاتے پھرو۔ چپ چاپ ہماری بات مان لو، اس لیے کہ سارا فساد پھیلایا ہی تم نے ہے۔ پتہ ہے کتنی انگلیاں اٹھتی ہیں اس کی طرف۔ امی کڑے تیوروں میں تھیں، تو اس میں میرا قصور نہیں ہے، نہ کرے وہ مجھ سے عشق، پھر اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ میری ہٹ درمی کا بھی جواب نہیں تھا۔ ہاں تو نہیں کرے گی، مگر یہ نکاح تو کرنا ہی ہوگا تمہیں۔ امی اپنا فیصلہ سنا کر چلی گئیں۔ میں نے ابا جی کے آگے فریاد کی،
اپنی ناپسندیدگی کا برملا بلکہ کچھ زیادہ ہی اظہار کیا۔ کچھ نہ بنا، اپنی پڑھائی کے متاثر ہو جانے کا رونا رویا، مگر سنوائی نہ ہوئی۔ بھوک ہڑتال بھی کی، برتن بھی توڑے، مگر کسی پر کچھ اثر نہ ہوا، اور جمعے کی شام مجھے بینا بنت حاکم علی خان کو اپنی منکوحہ بنانا پڑا۔ میرے چہرے پر ناگواری کے تاثرات اتنے واضح تھے کہ ہر کوئی جان گیا تھا کہ مجھے زبردستی اس نکاح پر آمادہ کیا گیا ہے۔ بینا کی امی کا تشویش زدہ چہرہ مجھے اندر ہی اندر خوش ہونے پر مجبور بھی کر رہا تھا، اور یہ بھی جی چاہ رہا تھا کہ اٹھ کر اندر جاؤں اور بینا حاکم کو قتل کر دوں، مگر میں بری طرح قید تھا۔ ساجد اور رومی میرے دونوں طرف یوں بیٹھے تھے کہ جیسے ہی اٹھ کر میں بھاگنے کی کوشش کروں وہ مجھے چاروں شانے چت کر ڈالیں گے۔ سامنے والی کرسی پر برجمان ابا جان کے تاثرات بھی خاصے خطرناک تھے، اور امی تو یوں مجھ پر نظر جمائے بیٹھی تھیں گویا ذرا نظر چکی تو میں مکھی بن کر اڑ جاؤں گا۔ نکاح کے بعد فارغ ہوتے ہوتے بھی رات کے 3 بج گئے۔ رسم کے لیے بینا حاکم کو باہر لانے کی نیت سے رومی اٹھی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آرام سے گھر چلو، اگر اب مزید میرے صبر کا امتحان لیا گیا تو یقین مانو میں کچھ بھی کر ڈالوں گا۔ میرے لہجے میں اتنی سختی تھی کہ رومی نے فوراً جا کر امی کے کان میں کچھ کہا، اور یوں رسم کرنے کا ارادہ ترک کر دیا گیا۔ گھر آتے آتے صبح کے 4 بج چکے تھے، اور آتے ہی میں نے بیگ اٹھایا اور لاہور چلا آیا۔ امی ابا جان سب روکتے رہ گئے تھے، اور پھر سچ مچ میں نے بینا حاکم سے نفرت کی، بے تحاشا نفرت، اور ساتھ ہی اپنے گھر والوں سے بھی بدظن ہو گیا۔ مہینوں گھر نہ جاتا، خرچ مجھے بآسانی مل رہا تھا، اس لیے اس کی بھی فکر نہ تھی۔ اماں ابا جی خود کبھی کبھار آ کر مل جاتے، کبھی رومی اور ساجد بھی آ جاتے، 1-2 بار آپا بھی آصف بھائی کے ساتھ آن کر مل گئی تھیں، مگر مجھے ان سب سے چڑ سی ہو گئی تھی۔ ان سب نے مل کر زبردستی کی بلا میرے گلے ڈالی تھی۔ سب مجھ سے میرے بدلتے رویے کا شکوہ کرتے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم؟ میرا لہجہ اتنا کڑوا ہوتا کہ اگلا کوئی اور سوال ہی نہ کر سکتا۔ پھر ایک ہفتے امی اور ابا جی آئے، کھانے پینے کی بے شمار چیزیں اٹھائے۔ گھر گئے مجھے 4 مہینے ہو گئے تھے، اور بالآخر اپنی محبت سے مجبور ہو کر وہ خود ہی چلے آئے تھے۔ کیسے ہو بیٹا؟ وہ کتنی دیر مجھے ساتھ لگائے کھڑے رہے۔ امی نے پیار دیا، میں نے بھی سب کا احوال پوچھا۔ تمہیں یاد کرتے ہیں، تمہاری آپا کے ہاں پچھلے ہفتے بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، رومی کے لیے رشتے آ رہے ہیں، دیکھ بھال کر مناسب جگہ ہاں کر دیں گے۔ ساجد پڑھائی میں مصروف ہے، تم تو گھر کا راستہ ہی بھول گئے ہو۔ بیٹا ایسی بھی کیا ناراضگی؟ امی کے لہجے میں گہرا دکھ تھا۔ میں کسی سے ناراض نہیں ہوں، میرا جواب ہمیشہ والا تھا۔ بینا کی امی کی ڈیتھ ہو گئی، بابا نے بتایا۔ اچھا، تو کیا اس امر میں بھی میرا کوئی قصور ہے؟ میرا مطلب ہے کہیں آپ کو مجھ پر شک تو نہیں؟ میں طنزیہ بولا۔ ابا جی نے فہمائشی نظر سے مجھے دیکھا۔ ایسی بات نہیں کرتے، خدائی امر تھا پورا ہوا۔ بینا کو اس کی امی مرنے سے 1 روز قبل ہمارے گھر چھوڑ گئی تھیں، بینا کے سوتیلے والد کی وجہ سے۔ شاید وہ بینا کا وہاں رہنا مناسب نہیں سمجھتی تھیں۔ بینا تمہاری بیوی ہے، رخصت ہو کر اسے آنا ہی تھا۔ بیٹا اگر اپنے ہی مجبوری کو نہ سمجھیں تو وہ بے ربط لفظوں میں شاید مجھے صورتحال سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ضروری نہیں تھا کہ اگر میں اس نکاح پر آپ کے کہنے پر راضی ہوا تھا تو یہ رخصتی بھی عمل میں لائی جاتی۔ میں چٹک کر گویا ہوا، یعنی جس کی وجہ سے میں یوں گھر سے بے گھر ہوا تھا وہ مسلسل میرے سر پر سوار رہنے کو موجود ہوئی تھی۔ بات اتنی ہے نہیں بیٹا جتنا تم اس کو تول دے رہے ہو۔ بابا نے سمجھانے کی ایک اور کوشش کی۔ میں طول نہیں دے رہا، طول آپ نے دیا ہے۔ اس احمق لڑکی کو مجھ سے محبت ہو گئی تھی تو یہ سراسر اس کا ہیڈیک تھا۔ مانتے تو مجھے تب نہ، اگر ایسا کوئی خواب میں نے اسے دکھایا ہوتا اور بعد میں مکر جاتا، مگر وہ تمہاری وجہ سے تمہارے نام سے بدنام ہو رہی تھی۔ امی کا لہجہ سخت تھا، گویا سارا قصور میرا ہی تھا۔ میں سلگ گیا۔ تو کس نے کہا تھا اٹھتے بیٹھتے میرا نام لے؟ یہی تو بات ہے بیٹا جو تم سمجھ نہیں رہے، وہ بھی نہیں سمجھی۔ ایسی باتیں ہونے سے تو نہیں ہوتی نا۔ خیر تم گھر کب آ رہے ہو؟ وہ اٹھتے ہوئے بولے۔ پتہ نہیں، میں بیزاری سے بھرپور لہجے میں بولا، اور میرا انتظار کرنے کی ضرورت بھی نہیں، اس لیے کہ وہ چیز بینا حاکم، مجھے اس کے تصور سے ہی وحشت ہوتی ہے۔ بینا حاکم سے متعلق امی بابا سے ہونے والی یہ میری آخری گفتگو تھی، اس لیے کہ اس کے بعد جب میں BA کے ایگزامز کے بعد گھر گیا کہ ہاسٹل والے مزید میرا رکنا برداشت نہیں کر رہے تھے، تو گھر میں بینا کا وجود نظر آیا تو صحیح، مگر چند لمحوں کے لیے۔ وہ بھی تب جب میں نے تپتی دوپہر میں گھر کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھولنے والی بینا تھی، مجھے دیکھ کر فوراً پلٹ گئی۔ چوڑیوں کی کھنک نے مجھے اس کی طرف متوجہ کیا تو تھا، مگر صرف ایک پل کے لیے۔ وہ اسی طرح واپس مڑ گئی تھی۔ ننگے پاؤں تپتے بلکہ سلگتے فرش پر وہ نہایت سکون سے چلتی ہوئی کمرے تک گئی تھی، اور جب میں برآمدے میں پہنچا تو رومی کی آواز سنائی دی۔ وہ اسے یوں ننگے پاؤں دھوپ میں نکلنے پر ڈانٹ رہی تھی، اور اس کا کھنکدار لہجہ۔ اس سے زیادہ تپش میرے من میں ہے رومی ڈیئر، مدت سے اس آگ پر چل رہی ہوں، پیروں میں چھالے پڑ چکے ہیں، تن جھلس گیا ہے، حلق میں پیاس کے کانٹے اگ گئے ہیں۔ اب باہر کا دکھ میرے لیے باعث تکلیف نہیں ہے،
بینا کیا تم اذیت پسند ہو گئی ہو؟ رومی دکھ اور تعصب سے پوچھ رہی تھی۔ امی نے زیادتی کی، انہیں بھائی سے تمہاری شادی نہیں کرنا چاہیے تھی، کم از کم پا کر نہ پانے کا دکھ تو نہ ہوتا۔ بہت کچھ ہمارا ہوتا ہے مگر ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ وہ ہنس دی۔ اچھا اٹھو، باہر تمہارے بھائی آئے ہیں، دھوپ میں جھلس کر کوئی ٹھنڈا ونڈا پلاؤ انہیں۔ بھائی آئے ہیں مگر یہ ٹھنڈا ونڈا آپ خود کیوں نہیں لے جاتی؟ ابھی بتایا تو ہے، من میں آگ لگی ہے، پانی کو چھوا تو وہ بھی گرم ہو جائے گا، تم جاؤ کہیں انہیں غصہ نہ آ جائے۔ اور رومی کے باہر نکلنے سے قبل ہی میں باتھ روم میں گھس گیا تھا۔ اس کے بعد وہ مجھے گھر میں کہیں نظر نہیں آئی، پتہ نہیں چھپ گئی تھی یا کہیں چلی گئی تھی، میں نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہاں جس روز BA کا رزلٹ آؤٹ ہوا، میں ابھی گھر والوں کو کامیابی کی خبر سنانے ہی لگا تھا کہ رومی نے گلاب جامن اٹھا کر میرے منہ میں ڈال دی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں پاس ہو گیا ہوں؟ میں نے خوشی سے اس کے بال بگاڑے۔ آپ بھی پاس ہو گئے، لیجئے پھر ایک اور۔ اس نے پلیٹ سے دوسری گلاب جامن اٹھا کر میرے منہ میں ٹھونس دی۔ کیا مطلب ہے یہ پہلی گلاب جامن؟ میں نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے استفسار کیا۔ بینا نے پورے صوبے میں ٹاپ کیا ہے، اسی سلسلے میں ابا جی مٹھائی لے کر آئے تھے، اب تو ڈبل خوشی ہو گئی۔ میں ذرا اندر اطلاع دے آؤں کہ خیر سے دونوں میاں بیوی پاس ہو گئے ہیں۔ وہ اندر کی جانب بھاگی اور گلاب جامن میرے حلق میں پھنس گیا، یعنی میرا خیال کسی کو نہیں آیا، سب کو بینا کی خوشیاں عزیز ہیں۔ ایک اور پھانس بینا کے خلاف میرے دل میں اتر گئی اور اگلے روز ہی میں ایڈمیشن کا بہانہ بنا کر گھر سے چلا آیا۔ ابھی ایڈمیشن شروع ہونے میں وقت تھا اور یہ عرصہ میں نے یوں ہی آوارہ گردی کرتے گزارا۔ گھر جانے کا تصور مجھے وحشت میں مبتلا کر دیا کرتا۔ ہم مرد لوگ عجیب ہوتے ہیں، جب کوئی چیز دسترس میں نہ ہو تو پانے کے لیے بلکہ صرف چھونے کے لیے اتنے بےتاب ہو جاتے ہیں کہ سب کچھ کر گزرتے ہیں، اور جہاں ہمیں احساس ہو کہ کوئی ہمیں اہمیت دے رہا ہے، چاہ رہا ہے، من مندر میں ہماری مورت سجائے کسی دیوی کی طرح پجاری بن کر پوج رہا ہے، وہیں ہماری گردن میں سریا آ گیا۔ پھر ہم نے جھک کر نہیں دیکھا ہمارے قدموں میں کیا کچھ نچھاور ہو رہا ہے، کسی نے جان کی قربانی دی یا آنسوؤں کی۔ ہم فرعون ہو جاتے ہیں، فرعون۔ بینا حاکم نے میری چاہت میں انتہاؤں کو چھو لیا اور میں نے فرعونیت میں۔ وہ میرے پیچھے بھاگتی رہی اور میں اس سے بھاگتا رہا، بلکہ ہر لڑکی سے بھاگتا رہا۔ مجھے لڑکیوں اور لومڑیوں میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا تھا۔ MA MPhil PhD میں نے بینا حاکم سے فرار حاصل کرنے کے لیے کتابوں میں پناہ ڈھونڈ لی تھی۔ مقامی کالج میں بطور پروفیسر میری تقرری ہو گئی۔ اردو ادب میرا پسندیدہ سبجیکٹ تھا اور میں پوری تندہی سے اس کو پڑھانے کی کوشش کرتا۔ بینا حاکم پہ کیا بیتی، وہ کہاں گئی، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ گھر جانا تو ایک مدت سے میں تقریباً چھوڑ چکا تھا، برسوں بعد چکر لگا لیتا۔ امی ابا اب اپنے فیصلے پر نادم ہوا کرتے۔ ہمیں خبر نہیں تھی بیٹا تو اتنا ضدی ہے۔ امی کا دامن تر ہو جاتا، میں خاموش رہتا۔ رومی اپنے گھر کی ہو گئی تھی، ساجد آج کل کسی کنسٹرکشن کمپنی میں کام کر رہا تھا۔ آپا کے 3 بچے ہو گئے تھے، تینوں گلگوتنے پیارے سے، اور بینا حاکم۔ نہ میں نے کسی سے پوچھا، نہ کسی نے بتانے کی زحمت کی۔ یوں بھی مجھے اس کے متعلق پوچھنے کی ضرورت بھی کیا تھی، میری بلا سے۔ چند دن گزار کر جب میں گھر سے لوٹا تو پرنسپل صاحب نے فوراً آفس میں طلبی کر لی۔ ریڈیو پر طلباء کا کوئی پروگرام ہو رہا تھا اور اس سلسلے میں مجھے تیاری کرنا تھی۔ میں پرنسپل صاحب کو مطمئن کر کے باہر نکلا تو کسی سے ٹکراتے بچا۔ آئی ایم سوری، شرمندگی کا اظہار کر کے میں آگے بڑھ گیا۔ پھر جانے آگے جا کر جی میں کیا آیا کہ یوں ہی پلٹ کر دیکھنے لگا۔ دراز قد سفید ساڑی میں ملبوس سراپا، پشت پر لہراتے لمبے سیاہ بال۔ یہ کون محترمہ ہے؟ میرے ذہن میں سوال جاگا، اور تب مجھے یاد آیا کہ ایسا ہی ایک سوال آج سے کئی برس پہلے میرے ذہن میں اترا تھا اور کیسا کھنکتا جواب ملا تھا، یہ بینا محترمہ ہیں۔ بینا نام گونجا اور میں سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ لیکن اگلے روز جب پرنسپل صاحب تمام اساتذہ کو جمع کیے ان محترمہ کا تعارف کروا رہے تھے تو مجھے چونکنا پڑا۔ میں نے ایک بار نہیں کئی بار اس چہرے کو دیکھا۔ یہ بینا حاکم کا چہرہ تو نہیں تھا، وہ الہڑ سی لابالی سی، بات بات پر کھلکھلا کر ہنس دینے والی بینا حاکم، اور یہ انتہائی پروقار سوبر سی خاتون۔ میں ایک ٹیک اسے دیکھ رہا تھا، اور میڈم یہ ہمارے اردو ڈپارٹمنٹ کے روح رواں پروفیسر عامر رضا صاحب، بہت ذہین، انٹلیکچوئل، خوبصورت خیالات اور خوبصورت آدمی۔ پرنسپل طاہر شفیع مجھ پر خاص شفقت فرماتے تھے، اور اسی وجہ سے جب وہ میرا تعارف کرواتے تو کچھ زیادہ ہی تعریف کر جاتے۔ بعض اوقات تو اتنی تعریف اور اس انداز میں کی گئی تعریف مجھے شرمندہ بھی کر جاتی، اور اب بھی بینا حاکم کے چہرے پر پہلی ہلکی سی مسکراہٹ مجھے کچھ اس قسم کی کیفیت میں مبتلا کر رہی تھی۔ اور میڈم کا تعارف تو ہو ہی چکا آپ سے، میرا خیال ہے اب آپ کو ان سے کافی ہیلپ مل جائے گی، طاہر صاحب کہہ رہے تھے۔ وہ تو گویا محترمہ میرے ڈپارٹمنٹ میں آئی ہیں، یعنی کوف نے ایک بار پھر میرا احاطہ کر لیا، اس نے جان بوجھ کر ادھر جوائن کیا ہوگا۔ قریب رہنے کا بہانہ۔ مگر میں بھی تمہیں کبھی کچھ نہیں دوں گا بینا حاکم۔ میں نے مسمم ارادہ کرتے ہوئے بینا حاکم کی طرف دیکھا۔
جو اب چہرے کا ذرا سا زاویہ موڑے دھیمے دھیمے پروفیسر امتیاز سے بات کر رہی تھی۔ میں معذرت کرتا وہاں سے اٹھایا۔ بینا حاکم آج بھی میرے لیے اتنی ہی ناقابل برداشت تھی جتنا کہ آج سے کوئی 7-8 برس قبل۔ کلاس لینے کی غرض سے جب میں ڈپارٹمنٹ پہنچا تو پتہ چلا اسٹوڈنٹس آج پڑھنے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ وجہ دریافت کرنے پر بتایا گیا کہ آج ایک نئی ٹیچر آئی ہیں اور وہ ان کا استقبال کریں گے۔ ایسی کیا خاص شخصیت ہے؟ میرے لہجے میں خواہ مخواہ تلخی اتر آئی۔ ارے سر، آپ کو نہیں معلوم؟ وہ نامور شاعرہ بھی ہیں، ابھی پچھلے دنوں تو ان کی ایک کتاب شائع ہوئی ہے، کانچ نگر کے دکھ۔ کیا شاعری کرتی ہیں؟ دل کی نبض پر ہاتھ رکھ کر۔ یہ راضیہ تھیں، میری کلاس کی سب سے ذہین اسٹوڈنٹ، اور بینا حاکم کی ذات کا یہ پہلو میرے لیے اگرچہ انکشاف تھا مگر جانے کیوں اندر ہی اندر ایک احساس تفاخر نے جنم لے لیا۔ ارے واہ، یعنی ہمارے ہجر میں بینا حاکم نے شعر کہے، ہم کو دعائیں دو تمہیں شاعر بنا دیا۔ ایک مغرورانہ سی مسکراہٹ میرے لبوں پر ران ٹھہری۔ میرے اندر کا فرعون اور زیادہ بیدار ہو گیا تھا۔ مس بینا، آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں جوائن کر کے؟ امتیاز صاحب تھے، بینا کے ساتھ کرسی ٹکائے بڑے اشتیاق سے پوچھ رہے تھے۔ دیکھ بھی رہے تھے۔ میں نے گردن موڑ کر بظاہر سرسری سی نظر ڈالی تھی۔ وہ میرے سامنے کی 3-4 نشستیں چھوڑ کر براجمان تھی اور ساتھ میں پروفیسر امتیاز۔ ارد گرد بیٹھے تقریباً سب اساتذہ نے ان کی آواز سنی تھی اور زیر لب مسکراہٹیں پھیل گئیں۔ اکنامکس ڈپارٹمنٹ کے امتیاز الخیری بے حد دل پھینگ قسم کے آدمی تھے۔ پتہ نہیں بینا حاکم نے کیا جواب دیا تھا، لیکن مجھ سے پڑھنا مشکل ہو گیا تھا۔ کیوں؟ اس کی خبر مجھے بھی نہیں تھی، اور اس دن تک مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ بینا حاکم کی آمد نے مجھے ڈسٹرب کیا ہے یا میں اس کی موجودگی کو محسوس کرنے لگا ہوں، اور میں وہاں سے اٹھایا۔ اگرچہ اب اس قدر میچور عمر میں میچور پروفیشن سے وابستہ ہونے کے باوجود یہ حرکت کرنا کچھ مناسب نہیں تھا، مگر پھر بھی مجھ سے یہ سرزد ہونے لگا۔ جہاں بینا حاکم موجود ہوتی میں دانستہ وہاں جانے سے گریز کرتا، اور پھر جب مجھے پتہ چلا کہ بینا حاکم ہاسٹل میں رہائش پذیر ہے تو میں ویکنڈ پر گھر چلا آیا۔ محض اتفاق تھا کہ رومی اور آپا بھی آئی ہوئی تھیں۔ آپا سے تو عرصے بعد ملاقات ہوئی تھی میری، ان کے بچے کافی بڑے ہو گئے تھے۔ رومی بھی ایک پیاری سی بیٹی کی ماما بن چکی تھی۔ ساجد کے لیے آج کل لڑکی دیکھ رہی تھی رومی اور آپا۔ آپا نے ڈھیر سارے شکوے شکایات کے بعد بینا کی بات چھیڑ دی۔ تمہیں خبر ہے عامر، بینا آج کل کہاں ہے؟ اس وقت ہم رات کے کھانے کے بعد لان میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ میں خاموش رہا تو وہ خود ہی بتانے لگیں۔ بینا کا سوتیلا باپ بہت ظالم تھا، گھر میں بینا کا سانس لینا دشوار تھا۔ اس کی امی بھی اسے وہ توجہ نہیں دے پاتی تھیں، بلکہ شوہر کے خوف سے اکثر اسے نظر انداز کر دیا کرتیں۔ پھوپھو ارجمند بتاتی ہیں کہ بڑی گھٹی ہوئی زندگی تھی بینا کی، اکثر پھوپھو اسے اپنے ساتھ لے آتی تھیں۔ میٹرک بھی پھوپھو نے کروا لیا، چوری چھپے پیپر دیے تھے اس نے۔ تمہیں یاد ہوگا ہمارے گھر میں رہی تھی وہ، میں وہ منحوس گھڑی کیسے بھول سکتا تھا۔ جن دنوں وہ یہاں تھی بڑی خوش تھی۔ امی بابا کا دوستانہ رویہ جہاں اسے شاکڈ کرتا وہیں خوشی بھی دیتا۔ ہماری آپس کی نوک جھونک، اور پھر جب تم نے اسے ذرا سی توجہ دی تو اسے وہ کوئی اور رنگ دے بیٹھی۔ وہ محبت اور توجہ کے فرق کو سمجھ نہیں پائی تھی اور تم سے محبت کرنے لگی، یہ سوچ کر کہ تم بھی اس سے محبت کرتے ہو۔ وہ تمہاری ایک ایک بات مجھ سے شیئر کیا کرتی تھی، اور اس سمے اس کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی بھر جاتی تھی۔ یقین مانو اس کی وارفگی سے مجھے خوف آنے لگا تھا۔ وہ کم عمری کے جس دور میں تھی وہاں ایسی محبتیں تو ہو ہی جایا کرتی ہیں۔ اس کے بعد جب تم نے اسے ریجیکٹ کیا تو کتنی دیر روئی تھی وہ، اور اس نے بار بار مجھ سے پوچھا تھا کہ بتائیں مجھ میں کوئی خامی ہے، کیا میں بدصورت ہوں، کوئی عیب ہے مجھ میں جو مجھ سے محبت نہیں کی جا سکتی۔ میری اماں مجھ سے محبت نہیں کرتی، ابا سوتیلے ہیں، بہن بھائی سوتیلے ہیں، پھر میں کس سے محبت کروں، مجھ سے کون محبت کرے؟ اور اس کی باتوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تم نے شاید اسے بہت بری طرح ہرٹ کیا تھا، اور پھر جب تم نے غصے میں آ کر سارے خاندان میں اسے بدنام کیا تو اس کے سوتیلے باپ نے اس کی امی کا اور اس کا ناک میں دم کر دیا۔ وہ کہتا تھا کہ بینا بدچلن اور آوارہ ہے۔ یوں ہی تو عامر نے نہیں کچھ کہا، اور تمہیں پتہ ہے شک کا بیج ایک بار پھوٹ پڑے تو پھر سب کچھ تباہ کر چھوڑتا ہے۔ وہ تو بینا کو سنسار کر دینے پر تل گیا تھا، کیونکہ بینا نے اس کی ناک کٹوا دی تھی، اور تب اس کی امی پھوپھو ارجمند کے پاس آئیں اور انہوں نے آ کر بابا سے درخواست کی کہ وہ بینا کو اپنی بہو بنا لیں۔ اس طرح تمہارا نکاح بینا سے ہو گیا۔ غلطی بڑوں کی بھی تھی، لیکن یہ سارا کچھ تمہارا اپنا کیا ہوا تھا۔ نہ تم بات کو پھیلاتے، نہ یہ ساری صورتحال پیدا ہوتی۔ بینا جانتی تھی کہ تم رضامند نہیں ہو، لیکن اس کے پاس بھی سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہمارا خیال تھا اس گھر میں آ کر اسے کچھ سکون مل جائے گا، مگر وہ تو یہاں آ کر رول گئی۔ اس کی امی بیمار پڑیں تو ارجمند پھوپھو کو بلا بھیجا اور بینا کو ان کے سپرد کرتے ہوئے کہا کہ بینا کا خیال رکھیے گا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ بجائے ان کے گھر ٹھہرانے کے بینا کو رخصت کر دیں۔ فوری طور پر تمہیں بلانا ناممکن تھا،
اور تم آتے بھی نہیں، اس لیے وہ خود ہی بینا کو ادھر چھوڑ گئیں، تمہیں علم ہی نہ ہو سکا۔ عامر وہ کتنی اچھی لڑکی تھی، یہاں آتے ہی اس نے سارا گھر سنبھال لیا، ایک دن بھی اس نے شکوہ نہیں کیا۔ ابا جی نے اسے آگے داخلہ دلایا، پھر بی اے میں اس نے ٹاپ کیا تو ابا جی نے اس کا ایڈمیشن ایم اے انگلش میں کروا دیا، مگر وہ یونیورسٹی جانے پر رضامند نہ ہوئی۔ اس کا ارادہ پرائیویٹ ایم اے کرنے کا تھا، لیکن پھر ہم سب کے سمجھانے پر اس نے داخلہ لے لیا، اور اس کے بعد ترقی کے منازل جیسے خود بخود اس کی طرف قدم بڑھاتی گئیں۔ ایم اے اردو کرنے کے بعد اس نے ایم فل کیا، اور ساتھ ہی جو حیرت انگیز کارنامہ اس نے سر انجام دیا وہ اس کی شاعری کی کتاب کا منظر عام پر آنا تھا۔ ہمیں تو خبر ہی نہ تھی وہ اتنی اچھی شاعری کرتی ہے۔ اصل میں اس نے ریڈیو جوائن کر لیا تھا، وہیں پہ اس کی ملاقات جمیل جعفری سے ہوئی، جنہوں نے اس کی شاعری کو پڑھا اور پھر کتابی شکل میں لے آنے کا نہ صرف مشورہ دیا بلکہ اس سلسلے میں بے حد مدد بھی کی۔ تمہاری نظر سے تو گزری ہوگی اس کی کتاب؟ استفہامیہ نظریں میری طرف اٹھیں۔ نہیں، میں نے اسی اکھڑ پنے سے جواب دیا، تمہاری ملاقات بھی نہیں ہوئی، وہیں تو ہوتی ہے۔ وہ تو گویا میرا اندازہ صحیح تھا، اسے ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت وہاں روانہ کیا گیا تھا تاکہ میری کنپٹیاں سلگنے لگیں۔ یہ عورت تمام عمر میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی، اور میں بھی تمام عمر اسے منہ نہیں لگاؤں گا۔ پکے ارادے باندھتا اگلے دن میں واپس لوٹ آیا۔ موسم یک لخت خوشگوار ہو گیا تھا، گرمیوں کا آغاز تھا اور اچھی خاصی گرمی بھی پڑنے لگی تھی، جب جانے کہاں سے بادل امڑ آئے اور دیکھتے ہی دیکھتے جل تھل ہو گیا۔ کلاسز آف ہو گئیں، تمام طلبہ گراؤنڈ میں پھیل گئے، کوئی برآمدے میں کھڑا دور سے ہی موسم سے لطف اندوز ہونے لگا۔ میں چند ثانیے باہر رکا رہا، پھر اسٹاف روم میں آ گیا، وہاں گرما گرم چائے کا دور چل پڑا تھا۔ آئیے عامر رضا صاحب، گرم گرم پکوڑے اور چائے لیجئے۔ ریاض صاحب نے مجھے دیکھتے ہی ہانک لگائی۔ پکوڑے کہاں سے آ گئے؟ میں نے بیٹھتے ہوئے ہال میں نگاہ دوڑائی۔ پکوڑے تو مس سمینا نے منگوائے ہیں جوائن کرنے کی خوشی میں، اور چائے بنائی ہے ہماری شاعرہ مس بینا حاکم نے۔ پی کر دیکھو، لفظوں کی حلاوت اور تلخی نے چائے کو عجیب سا ذائقہ عطا کر دیا ہے۔ محمود عالم نے چائے کپ میں انڈیل کر میری طرف بڑھائی۔ نو تھینکس، میں نے شکریہ کہہ کر ٹیبل پر پڑی کتاب اٹھا لی۔ عامر رضا صاحب، جس چیز کی طلب ہو وہ لے لینی چاہیے، ورنہ بعد میں بہت افسوس بھی ہوتا ہے اور نقصان بھی، مس سمینا نے فوراً کہا۔ وہ اچھی سائیکیٹرسٹ تھیں، پچھلے دنوں پروفیسر تنویر چھٹی پر گئے تھے تو مس سمینا ان کی جگہ ایڈ ہاک اپوائنٹ ہوئی تھیں۔ کچھ لوگ محض اپنی انا کو بلند رکھنے کے لیے بھی اپنی ضرورت سے انکار کرتے ہیں، یہ بینا حاکم نے کہا تھا، بلکہ کہا کیا، صاف مجھ پر طنز کیا تھا۔ میں چونکہ اس کے منہ نہیں لگنا چاہتا تھا، اس لیے خاموشی سے کتاب کھول لی۔ بے دھیانی میں باہر اس کا نام نہیں دیکھ سکا تھا، اور اب کتاب کھولے پاگلوں کی طرح دیکھ رہا تھا، اور سوچ رہا تھا کہ کتاب رکھ دوں یا دیکھ لوں، اور دوسری سوچ غالب آئی کہ میں دیکھنا چاہتا تھا بینا حاکم میرے عشق میں کہاں تک پہنچی ہے۔ میں نے ورق پلٹا اور میری نظریں خوبصورت موتیوں جیسے حروف پر دوڑنے لگیں۔ چھوٹی سی نظم تھی، چاہ کوئی یوں ہی ذات کا نیلام نہیں کرتا، کاش کبھی جان پاؤ، اور میں نے یک لخت کئی صفحے پلٹ ڈالے۔ درد آخری حدوں پہ تھا، میں نے دعا چھوڑ دی، اب مسلسل کرب کے خلا میں ہوں، تم مسیحا ہو تو شفا دو، ورنہ میرا ہاتھ چھوڑ دو، میرے پیروں میں بہت آبلے ہیں، زمین پہ لگ کے پھوٹے تو سکون آئے گا۔ اتنا کرب، اتنی زخمی شاعری، مجھے لگا جیسے میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھر آئے ہیں۔ تم نے دیکھا عامر کیسی زبردست شاعری ہے؟ طاہر صاحب میرے پاس آ بیٹھے۔ مس بینا کو دیکھ کر لگتا نہیں کہ یہ انہوں نے لکھا ہے، یہ شعر دیکھا تم نے؟ ہم کے ٹوٹا ہوا پتھر ہیں، ہمیں رہنے دے، تو کسی موم کے پیکر کی تصویر بنا۔ واقعہ ترکیب ہے، پتھر اور ٹوٹا ہوا، یعنی بہت زیادہ مضبوط چیز بھی ٹوٹ جاتی ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ اب خبر نہیں مس بینا حاکم اس ریزہ ریزہ ہونے والی کیفیت سے محض گزری ہیں یا اس کو حادثہ سمجھ کر قبول کر لیا ہے، سمجھوتا کر لیا ہے۔ کیا مطلب ہے سر؟ کیا حادثے سے گزرنا، قبول کرنا اور سمجھوتا کرنا الگ الگ چیزیں ہیں آپ کے خیال میں؟ میں کتاب بند کر کے ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بالکل الگ الگ، انہوں نے اپنی کہی بات کی پرزور تائید کی۔ تم نے کبھی پاؤں پاؤں چلتے بچے کو دیکھا ہے؟ وہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس تک پہنچنے کے عمل میں کتنی بار گرتا اور سنبھلتا ہے، کتنی چوٹیں کھاتا ہے، مگر اگلے ہی لمحے وہ اٹھ کر اسی وارفدگی اور تیزی سے اپنی مطلوبہ چیز کی طرف بھاگتا ہے۔ یعنی اسے چوٹ لگتی تو ہے مگر وہ اس کو محسوس نہیں کرتا، اور جب محسوس نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے وہ اس کو قبول نہیں کرتا، اور ظاہری بات ہے جب ایسی دونوں صورتحال نہیں ہے تو سمجھوتا کیوں کرے گا وہ؟ جبکہ جوانی میں اسی طرح انسان کسی ایک گول کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی اپنی منزل ہوتی ہے، وہ اس کی طرف بھاگتا ہے، گرتا ہے، سنبھلتا ہے، اٹھتا ہے، پھر بھاگتا ہے، یہ عمل مسلسل ہوتا رہتا ہے، اور جہاں اسے خبر ملے جس منزل، جس چیز کی طرف وہ بھاگ رہا ہے وہ اس کی نہیں، تو تب ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہوتا ہے، تب ہر چوٹ ابھر کر سامنے آتی ہے،
ہر زخم نیا لگتا ہے، اور ایسے میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کمپرومائز کرتے ہیں۔ جو کمپرومائز نہیں کرتے ان کے باہر تو ایک چٹان تعمیر ہو جاتی ہے۔ لوگوں کو وہ سخت جام بھی محسوس ہوتے ہیں، مگر اندر ہی اندر قطرہ قطرہ پگھلنے کا عمل بھی جاری ہو جاتا ہے، اور یہ عمل تخلیق کی بنیاد ڈالتا ہے۔ لفظ کی تخلیق کا عمل، صرف ایک نارسائی کا لفظ اندر اتر جائے نا عامر رضا، تو پھر لفظوں کی فصل اگنے لگتی ہے۔ خوبصورت سرخ لفظ جو رفتہ رفتہ سیاہ پڑ جاتے ہیں، اور سرخ سے سیاہ تک سفر ہی اصل سفر ہے، تخلیق کا جان لیوا سفر۔ سر طاہر بول رہے تھے اور پورے حال پر سناٹا چھا گیا تھا، اور اس سکوت کو توڑنے میں بینا نے پہل کی۔ وہ کپ ٹیبل پر رکھ کر نہایت خاموشی سے اٹھ کر باہر چلی گئی تھی۔ میرے ہاتھ میں کانچ نگر کے دکھ تھی، اور ذہن کہیں اور تھا، دور بہت دور، جہاں ایک الہڑ سی دوشیزہ بڑی معصومیت سے کہہ رہی تھی، عامر رضا میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں، اور تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو نا؟ کیا کسی پیپر میں چھپا ہے؟ میرا تمسخرانہ جواب تھا، پیپر میں ایسی خبریں نہیں چھپا کرتی۔ پیپر میں تو خودکشی کی خبریں چھپتی ہیں، فلاں نے فلاں کے پیار میں خودکشی کر لی۔ خیر میرا مرنے کا ارادہ تو نہیں ہے، اور عامر رضا اللہ کرے تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے۔ بھیگی آنکھوں کی دعا تھی، میں تم سے تب تک محبت کروں گی، اس لمحے تک۔ ایک شور تھا جو بپا تھا مجھ میں، میری روح کے اندر، ہر سمت بینا حاکم ہاتھ اٹھائے کھڑی تھی۔ اللہ کرے عامر رضا تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے، اللہ کرے، اللہ کرے۔ شور اتنا بڑھا کہ میں متوحش ہو کر اٹھ آیا۔ یہ کیسی دعا تھی بینا حاکم کی، اور اب آج اتنے عرصے بعد کیوں شور مچانے لگی تھی؟ کیمپس تک آتے آتے میں نڈھال ہو چکا تھا۔ نہیں، میں بینا حاکم سے تو محبت کر ہی نہیں سکتا، مجھے بینا حاکم سے محبت نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آگ تھی جو بھڑک رہی تھی تن میں من میں، میں جھلس رہا تھا۔ تمام دن ساری رات سلگتے گزر گئی تھی، اور عین اس وقت جب موزم نے صدا دی، میرے دل نے اعتراف کر لیا، ہاں میں بینا حاکم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ بہت عرصے بعد میں خدا کے آگے جھک گیا، رویا، ٹوٹ کے رویا، اپنے سب گناہوں کا اعتراف کیا، تسلیم کیا کہ میں بینا کی محبت میں مبتلا تو تھا، مگر قبول نہیں کرتا تھا، اور جب قبول نہیں کرتا تھا تو یہ سمجھوتا کیسے کرتا؟ میں تو بھاگتا رہا اس سے، مگر حقیقتاً میں اپنے آپ سے بھاگتا رہا تھا، بینا حاکم کی دعا سے بھاگتا رہا۔ کیسا کم نصیب تھا میں! دعائیں تو مقدر والوں کو ملا کرتی ہیں، میں تو بہت زیادہ نصیب ور تھا کہ کتنے ہاتھ میرے لیے دعا کے لیے اٹھتے ہیں، اور میں انجانے میں یا شاید جان بوجھ کر انہی ہاتھوں پر انگارے رکھتا رہا۔ آنسو میری آنکھ سے بہہ رہے تھے، اور میں بینا حاکم کی اذیت کو آج پہلی مرتبہ محسوس کر رہا تھا، پورے 10 سال بعد۔ کبھی کبھی تو میرا جی چاہتا ہے کہ بس تھک کر بیٹھ جاؤں، یا جو ایک مدت سے میں ایک سائے کے پیچھے بھاگ رہی ہوں، ایک صحیح لا حاصل کر رہی ہوں، اسے ختم کروں۔ عام لڑکیوں کی طرح میں بھی کسی اور شہزادے کے خواب دیکھوں، عامر رضا کے نہیں، پھر دروازے پر آئے اس شہزادے کے سنگ رخصت ہو جاؤں، میرا اپنا ایک گھر ہو، خوبصورت سا، خوبصورت بچے ہوں۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک مہربان نے عورت ہونے پر مجھے طعنہ دیا تھا کہ ہر عورت کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے، ایک گھر، ایک شوہر اور ایک خوبصورت بچے، اور میں نے بڑے دھڑلے سے اسے جھٹلا دیا تھا کہ کم از کم میرے دل میں ایسی کوئی خواہش باقی نہیں بچی۔ ہاں عامر رضا، سچ یہ ہے کہ تم نے میری ساری خواہشات کو جیسے کسی کال کوٹری میں قید کر دیا ہے، اور بس کسی ہی لمحے تم سزائے موت کا حکم سنانے لگے ہو۔ پھر سوچتی ہوں سزائے موت کا حکم تو تم کب کا سنا چکے ہو۔ یہ جو آج بینا حاکم کا شہرہ ہے تو در حقیقت اس بینا کا شہرہ ہے جس نے عامر رضا سے محبت کی، عشق کیا اور فنا ہو گئی۔ لفظوں نے میرے اندر گھر کیا تو ایک نئی بینا وجود میں آئی، وہ بینا جو تعلیمی میدان میں گولڈ میڈلسٹ ہے، وہ بینا جس نے لفظوں کی نبض پر ہاتھ رکھا تو انہیں زندگی ملی، وہ بینا حاکم جو اپنے اسٹوڈنٹس کی فیورٹ استاد ہے، وہ بینا حاکم جس کو اس کا سوتیلا باپ اپنے لیے قابل فخر بیٹی سمجھتا ہے، وہ بینا حاکم جو ایک اچھی بہو ہے، وہ بینا حاکم جو ایک اچھی لڑکی ہے، آئیڈیل لڑکی۔ اگر نہیں نظروں میں آ سکی تو اس سنگدل شخص عامر رضا کے، کبھی کبھی تو مجھے اس پر بھی بے انتہا غصہ آتا ہے، خود پر بھی۔ بھلا کیا بات ہے اس عامر رضا میں جو میں یوں اس کے عشق میں مبتلا ہوں؟ کیا وہ ذہانت میں مجھ سے بڑھ کر ہے، خوبصورتی میں مجھ سے زیادہ ہے، عہدہ بڑا ہے اس کا میرے عہدے سے؟ آج اگر حساب کرنے بیٹھوں تو وہ کہیں بھی میرا ہم پلہ نہیں ہے، نہ عظمت میں، نہ عہدے میں، نہ حیثیت میں۔ اس سے کہیں زیادہ لوگوں میں میری پہچان ہے، اس سے کہیں زیادہ مجھے عزت ملتی ہے، اور میں پھر بھی اس عام سے شخص کے عشق میں مبتلا ہوں، نہ صرف مبتلا ہوں بلکہ اس کو پوجنے لگی ہوں، دل کے محبت خانے میں کب سے انجانی تال پر مہو رقص ہوں، ایک پتھر کے صنم کے سامنے ایک ایک کر کے اپنی ساری خواہشات کے زیور میں اتار کر رکھتی جا رہی ہوں، مگر اسے میری کوئی قربانی پسند نہیں آئی۔ وہ ہنوز پتھر ہے، بلکہ ہر دعا کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ وہ پہلے سے کہیں زیادہ اونچا ہو گیا ہے۔ آخر وہ میری دسترس میں کیوں نہیں آتا؟
کیوں نہیں آتا؟ وہ کیوں نہیں سمجھتا؟ میرا ایک ایک لفظ اس کے لیے ہے۔ وہ کیوں نہیں سمجھ پاتا کہ یہ ڈھیروں لوگوں میں سر اٹھا کر چلنے والی لڑکی اسی کے آگے سرنگو ہے؟ وہ تو کوئی جواب ہی نہیں دیتا۔ آخر میں کب تک بھاگوں، کب تک لفظ بنوں؟ لفظ مسیحا تو نہیں ہوتے۔ تخلیق کے عمل سے گزرنے کے بعد سے لے کر ستائشی نظروں میں آنے تک ایک ایک حرف کیسے بنتا ہے، اس میں خوشبو کیسے بستی ہے، زندگی کیسے حلول کرتی ہے۔ اگر کوئی جان لے تو لفظوں سے یاری نہ کرے، مگر اگر میں لفظوں سے یاری نہ کرتی عامر رضا تو پاگل ہو جاتی۔ اور بہرحال ابھی مجھے اس لمحے تک تو زندہ رہنا ہے نا، جب میری دعا قبول ہو۔ تمہیں نہیں پتہ عامر رضا میں کتنا بھاگی ہوں تمہارے پیچھے، میرے پیر کس قدر زخمی ہیں، میری روح کس قدر تھکن زدہ ہے، کتنی راتیں گزاری ہیں میں نے سلگ سلگ کر۔ تم مہینوں گھر نہیں آتے تھے صرف میری وجہ سے، اور میں ایک ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں تمہارے انتظار کی گھڑیاں گنا کرتی تھی۔ تم آتے تو میرے صحرا میں بارش برسنے لگتی۔ میں سوچتی شاید تم میرے پاس آؤ اور کہو کہ ہاں بنا حاکم میں تمہاری ضرورت محسوس کرنے لگا ہوں، کل سے نہیں بلکہ اب سے، اسی ایک لمحے سے۔ اور میں، مگر ایسا اب تک نہیں ہوا۔ میرے سارے چمکیلے خوشیوں کے تار سے گندھے لباس صندوق میں پڑے پڑے سیاہ ہو گئے، میری خواہشات زیورات کے ڈبوں میں بند ہو کر سیف میں دھری رہ گئیں۔ تم نہیں آئے، نہ ہی تمہیں احساس ہوا۔ ایک بات تو بتاؤ، تم مردوں میں فرعونیت کیوں ہے اس قدر؟ اور تم میں کچھ زیادہ ہی ہے۔ دیکھو میں یہاں تک محض تمہارے لیے آئی ہوں، محض تمہارے لیے، مگر تمہیں پرواہ نہیں ہے۔ تم اب بھی اسی طرح بھاگ رہے ہو مجھ سے، میری محبت سے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ میں تھک جاؤں اور بس کروں، ایک سائے کا پیچھا چھوڑ دوں، ایک اور شہزادے کے خواب دیکھوں اور آرام سے گھر بسا کر بچے پالوں، عام عورتوں کی طرح۔ مگر میں کیا کروں، مجھے ہر روپ میں تم ہی نظر آتے ہو، صرف تم ہی۔ صبح ویسی ہی تھی جیسی آج سے پہلے ہوا کرتی تھی، مگر آج میرے دل پر کوئی بوجھ نہیں تھا، بلکہ خلاف عادت میں گنگنا بھی رہا تھا، اور اس بات کو تقریباً سب نے ہی نوٹ کیا تھا۔ جامعہ پہنچا تو سب سے پہلے نظر بینا حاکم پر پڑی۔ سفید ساڑی میں وہ بڑی باوقار لگ رہی تھی، ساتھ ساتھ راجیہ بھی تھی، شاید کسی موضوع پر بحث چل رہی تھی۔ میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا قریب سے گزرنے کو تھا کہ راجیہ نے دیکھ کر پکار لیا، سر جسٹ اے منٹ پلیز۔ میں رک کر دیکھنے لگا۔ اینی پرابلم راجیہ؟ میں نے بظاہر سرسری مگر بہت گہری نظر سامنے بیٹھی بینا پر ڈالی۔ سر یہ میڈم میرا پوائنٹ آف ویو سمجھ نہیں پا رہی، پلیز ہیلپ می۔ کمال ہے، میں نے کندھے اچکائے۔ خیر کیا پوائنٹ ہے اور کس بارے میں؟ میں راجیہ کے ساتھ بینا کی طرف بڑھا۔ اسے کبھی امید تھی کہ میں اس بحث میں نہیں پڑوں گا، مگر مجھے شامل ہوتے دیکھ کر اسے بہت حیرانی ہوئی، جو کہ اس کی آنکھوں اور چہرے سے صاف واضح ہو رہی تھی۔ میڈم کہتی ہیں سر کہ اوکے راجیہ مجھے تھوڑا سا کام ہے، باقی بحث پھر ہوگی۔ خلاف توقع وہ راجیہ کی بات کاٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میڈم؟ راجیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شاید میڈم بینا کو یہ خوف لاحق ہو گیا کہ کہیں وہ مجھ سے ہار نہ جائیں۔ میں نے چوٹ کی۔ وہ جھٹکا کھا کر مڑی، چند لمحے میری طرف دیکھتی رہی۔ وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی مگر لفظ ادا نہیں ہو پا رہے تھے، اور اس بے بسی نے اس کی آنکھوں میں پانی بھر دیا۔ وہ پلکیں جھپکتی تیزی سے مڑی اور کوریڈور کے دوسرے سرے کی جانب غائب ہو گئی۔ میڈم کو کیا ہوا سر؟ راجیہ حیران تھی۔ آئی ڈونٹ نو۔ میں نے کندھے اچکائے اور آگے بڑھ گیا۔ بینا حاکم کی آنکھوں میں اتر آنے والی نمی نے چیخ چیخ کر کہا تھا، عامر رضا میں تو ایک مدت سے اپنا آپ ہار بیٹھی ہوں، تم کس ہار کی بات کرتے ہو؟ اس کے بعد سارا دن بینا سے سامنا نہ ہو سکا، حالانکہ میری پوری کوشش تھی کہ کسی طرح وہ نظر آ جائے، مگر ایسا ممکن نہ ہوا۔ اگلے دن بھی وہ نظر نہ آئی تو میں نے راجیہ سے پوچھا، سر میڈم تو 2 دن کی رخصت لے کر گھر چلی گئی ہیں۔ راجیہ نے بتایا۔ کیوں؟ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، شاید کچھ اپسیٹ تھیں۔ میں نے پرخیال انداز سے سر ہلایا۔ پھر ہوا یوں کہ میں ویکینڈ پر گھر چلا آیا۔ امی نے بے حد حیرانی سے مجھے دیکھا، پھر اندر کی طرف۔ کیا ہوا امی؟ میں ہنستے ہوئے ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ کیا میرا آنا اچھا نہیں لگا؟ نہیں بیٹا، خدا تمہیں خوش رکھے۔ میں تو حیران ہو رہی تھی، اتنی جلدی آ گیا؟ پہلے تو مہینوں تیری شکل دیکھنے کو ترس جاتی تھی میں۔ انہوں نے انگلیوں سے میرے بال سنوارے۔ گھر میں خلاف معمول چہل پہل سی لگ رہی تھی۔ کوئی خاص بات ہے امی گھر میں؟ لو تمہیں خبر ہی نہیں، خیر سے ساجد کی شادی طے ہو گئی، اگلے جمعے کو بارات ہے۔ کیا امی کسی نے بتایا ہی نہیں مجھے؟ کیا میں اس قدر غیر ہو گیا ہوں آپ سب کے لیے؟ میں نے شکایت امیز انداز سے انہیں دیکھا۔ اچانک ہی ہوا سب، کل ہی تو ڈیٹ فکس کی ہے، ساری تیاری مکمل تھی، لڑکی والوں کو بھی جلدی تھی، اور پھر تم کون سا چلے آتے؟ کیا رومی کی دفعہ تم کو پیغام پر پیغام نہیں بھجوایا؟ اور بیٹا بینا کی ضد میں تو تم نے ہم سب کو چھوڑ دیا ہے۔ اب بولو میں اس بے سہارا یتیم لڑکی کو کہاں نکال باہر کروں؟ اس کا کوئی آسرا تو ہو۔ اب تو خیر سے مہینوں وہ بھی شکل نہیں دکھاتی۔ وہ سچ کہہ رہی تھیں، حرف بحرف سچ۔ قصور تو سارا میرا ہی تھا، ان کو دوش کیا دیتا؟ چپ چاپ سنتا رہا، پھر اٹھ کر اندر چلا آیا۔
رومی اور آپا بھی اپنے بچوں سمیت موجود تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی خوشی سے لپٹ گئیں۔ بچے بھی ملے بڑے ہو گئے تھے۔ میں نے ساجد کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ اس کی چھٹی ابھی تک منظور نہیں ہوئی، اس لیے پیر تک آنے کی امید ہے۔ عرصے بعد ایسی رونق دیکھی تھی، پھر سب گھر والوں سے ملا تھا۔ طبیعت میں آپ ہی آپ شوخی سی آ گئی تھی، اور اوپر سے محترمہ بینا کہیں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ میری نظریں متلاشی تھیں اور رومی نے بے چینی بھانپ لی تھی۔ تبھی تو شرارت سے گویا ہوئی، نظریں جس کو ڈھونڈ رہی ہیں بھائی وہ آپ کو کل دوپہر کے کھانے پر نظر آئیں گی۔ اچھا، میں خفیف سا ہو کر ہنس پڑا۔ کیا اتنے عرصے سلیمانی ٹوپی پہن کر پھریں گی؟ نہیں، ارغوانی ٹوپی۔ وہ جو ان کے سوتیلے والد محترم ہیں، ان کو آج کل بیٹی کی چاہ بہت ستانے لگی ہے، ویکینڈ پر آ کر لے جاتے ہیں انہیں۔ رومی کے لہجے میں ہلکا سا طنز تھا۔ گھر میں شادی ہے اور پھر بھی وہ چلی گئی تو کیا ہوا، کل آ جائیں گی، مگر یکا یک اتنی محبت کیسے اور کیوں کر جاگ رہی ہے آپ کے دل میں؟ رومی نے متفکرانہ انداز میں میری طرف دیکھا۔ وہ کیا ہے کہ صبح کا بھولا گھر آ جائے تو؟ بات ادھوری چھوڑ کر میں مسکرا دیا۔ بہت دیر بعد اس بھولے کو گھر یاد آیا۔ آپا بھی آن کر بیٹھ گئیں۔ ہو سکتا ہے دروازہ ہی نہ کھلے۔ ایسی بات نہیں ہے، میں اب بھی ہولے سے پکار لوں تو بینا حاکم سن لے گی۔ دروازہ دھڑدھڑانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میں کچھ زیادہ ہی خوش فہم ہو چلا تھا۔ اللہ رے خوش فہمی! آپا اور رومی دونوں کھلکھلا کر ہنس دیں۔ اچھا چلو ذرا بچوں کو آئس کریم تو کھلا کر لاؤ، بڑے ماموں ہو، آج تک کبھی نظر بھر کے دیکھا بھی نہ ہوگا۔ آپا نے فوراً میرے ذمے کام لگا دیا، اور ان کے حکم کی تعمیل کے لیے مجھے اٹھنا ہی پڑا۔ آصف بھائی کی گاڑی میں جب آپا کے تینوں اور رومی کے دونوں بچوں کو لے کر میں آئس کریم پارلر پہنچا تو اس وقت رات کے 9:30 ہو رہے تھے، اور 9:30 بجے اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو ایک غیر مرد کے ہمراہ آئس کریم پارلر پر خوش گپیاں کرتے دیکھ لے تو اس کی کیا حالت ہو سکتی ہے؟ بس وہی حالت اس سمے میری بھی ہو رہی تھی۔ ذرا فاصلے پر ہی بینا حاکم ایک انجان مرد کے ساتھ بیٹھی تھی، وہی دھیمی سی مسکراہٹ جو اس کی شخصیت کا خاصہ بن گئی تھی۔ دونوں سامنے رکھے پیپرز پر تبصرہ بھی کر رہے تھے کہ حرکات و سکنات سے یہی معلوم ہو رہا تھا میرا خون کس درجہ فارنہائٹ پر تھا۔ اس کا اندازہ تو لگانا مشکل تھا، ہاں اتنا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے دماغ کی کوئی نہ کوئی نس آج پھٹ جائے گی۔ بینا آنٹی اچانک ہی آپا کا نومی چلایا اور ساتھ ہی بھاگ کر ادھر چلا گیا۔ میرے منع کرنے کی نوبت ہی نہ آ سکی۔ میرا خیال تھا وہ اس دخل در معقولات پر نومی کو ڈانٹ کر بھگا دے گی، مگر وہ نومی کو گود میں لے کر پیار کر رہی تھی، ساتھ ہی سامنے بیٹھے شخص سے شاید تعارف بھی کروا رہی تھی، اور پھر شاید اس نے پوچھا تھا کہ وہ کس کے ساتھ آیا ہے، کیونکہ نومی کے بتاتے ہی اس کی نظر ادھر اٹھی تھی۔ میں لاتعلقی کا اظہار نہ کر سکا اور اسی دلجمعی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے بس پل کی پل دیکھا تھا، پھر مصروف ہو گئی تھی۔ نومی واپس آیا تو میں نے اسے بری طرح ڈانٹ دیا۔ وہ رونے لگا، تبھی بینا لپک کر ادھر آئی۔ کتنی بری بات ہے، جو نفرت اپنے دل میں ہے اسے آپ بچوں میں بھی منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے نومی کو گود میں لے کر اس کے آنسو پونچھے، پھر اپنے ہمراہ لے گئی۔ بڑے دھڑلے سے، بڑے اعتماد سے وہ کہہ گئی تھی، اور میں چپکا رہ گیا تھا۔ یہ بھی نہ کہہ سکا کہ بینا حاکم وہ نفرت تو کب کی سو چکی، اب تو اس دل میں صرف محبت ہے تمہارے لیے۔ اگلے دن دوپہر کے کھانے پر رومی کے کہنے کے مطابق وہ موجود تھی اور آپا سے کہہ رہی تھی، بچوں کو کسی قابل اعتماد شخص کے ساتھ باہر بھیجنا چاہیے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صرف کاٹنا ہی جانتے ہیں۔ مجھے پتا تھا وہ مجھ پر طنز کر رہی تھی۔ ایک دھیمی سی مسکراہٹ میرے لبوں کو چھو گئی، مگر اگلے ہی لمحے مجھے یاد آیا کہ وہ کسی اجنبی شخص کے ساتھ تھی۔ جی میں آیا پوچھ لوں، مگر جلد ہی احساس ہوا کہ یہ غلطی ہوگی۔ میں نے اسے دیا ہی کیا تھا ان 10 سالوں میں؟ ایک رشتہ اتفاقاً یا انتقاماً جڑ گیا، اور میں نے اسے جان کر وبال سمجھ لیا۔ کبھی پلٹ کر نہیں پوچھا، کبھی جھک کر نہیں دیکھا۔ وفا کی دیوی میرے چرنوں میں کیا کچھ دان کر چکی ہے۔ میں تو اس کی دی ہوئی قربانیوں کے منبر پر کھڑا خود کو اور بلند کرتا چلا گیا۔ کبھی نہیں سوچا کہ میں بذات خود کیا ہوں، کیا میری اتنی اوقات ہے جو میں یہ سب نذرانے کیسے پاؤں؟ ہائے میرے اندر کا فرعون! نادر لمحے کھو دیے تھے میں نے، محض ایک معمولی سی ضد کی خاطر، مگر شاید اب بھی معافی کا اعلان ہو جائے۔ بلکہ مجھے یقین تھا بینا حاکم مجھ سے ناراض ہو ہی نہیں سکتی، وہ جس نے 10 سال صرف اس لیے گزار دیے کہ کبھی تو میں پلٹ کر دیکھوں گا، اس کے کاسے میں محبت کے چند سکے ڈالوں گا۔ کیا اب میرے لوٹ آنے پر مجھے خالی ہاتھ لوٹا دے گی؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ بینا میری منتظر ہے، بس مجھے حوصلہ کر لینا چاہیے۔ بینا کو بتا دینا چاہیے کہ بینا حاکم تمہاری دعا قبول ہو گئی، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں سچ مچ۔ مصروفیت ہی یکایک اتنی بڑھ گئی ہے سر کہ کچھ سوچنے کرنے کا ٹائم نہیں ملتا، اوپر سے آپ نے ایک اور کام ذمہ لگا دیا ہے۔ بھلا آنکھیں، دل اور پانی اتنی جلدی کیسے مرتب ہو سکتی ہے؟ دیکھے بینا بی بی، جعفری صاحب کا وہی بات منوا لینے کا سا انداز تھا۔ مصروف رہنا اچھی بات ہے،
مگر مصروفیت سے اپنے لیے وقت نکال لینا کوئی جرم نہیں ہوگا۔ میں آپ کی بات سے متفق ہوں سر، مگر میں متعمل تھی۔ مگر وگر کچھ نہیں، آپ ساری شاعری اکٹھی کریں، بس ٹائٹل پوئم ہی لکھنا ہے نا، اس کے لیے 1 مہینہ ہے آپ کے پاس۔ میں چاہتا ہوں یہ کتاب جلد منظر عام پر آ جائے۔ یو آر سو ٹیلنٹڈ مس بینا حاکم، مجھے امید ہے کہ آپ کی دوسری کتاب پہلی کتاب سے زیادہ پذیرائی حاصل کرنی چاہیے۔ دیکھیں یہ جو گاڈ گفٹ ہوتا ہے نا، اس کی پذیرائی کرنی چاہیے، بالکل ایسے جیسے جب کوئی پیارا ہمیں تحفہ دے تو ہم اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں، بہت محبت سے استعمال میں لاتے ہیں، لیکن اگر وہی تحفہ دینے والے کو واپس کریں یا پھینک دیں بیکار سمجھ کر تو دینے والے کو کس قدر دکھ ہوگا۔ بس اسی طرح جب اللہ نے آپ کو ٹیلنٹ دیا ہے تو آپ کو چاہیے ناشکری نہیں کریں، بلکہ اس کو استعمال میں لا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، وہ خوش ہوگا۔ سر جعفری ہمیشہ مدلل انداز میں گفتگو کیا کرتے تھے اور مخاطب کو قائل کر لیا کرتے تھے، سو مجھے بھی قائل ہونا پڑا۔ یہی وجہ تھی کہ اگلے روز شام کو میں تمام ڈائریاں اٹھا کر سر جعفری کو دے آئی کہ فی الحال 1 ہفتے تک تو واقعی سر کھجانے کی فرصت نہیں تھی۔ ساجد کی شادی اچانک ہی ٹھہر گئی تھی، اور پھر بڑی بہو اگرچہ کبھی سمجھا نہیں گیا ہونے کے ناطے مجھ پر بہت سی ذمہ داریاں تھیں، جن سے عہدہ برا ہونا بھی ایک مشکل مرحلہ تھا۔ سر جعفری سے میں نے درخواست کی تھی کہ وہ جو غزلیں نظمیں منتخب کرنا چاہیں کر لیں، بعد میں اس کو فائنل کر لیں گے، اور یہ ان کی مہربانی تھی۔ میری ان سے ملاقات ریڈیو پر ہوئی تھی، طلباء کا پروگرام تھا ریڈیو پر، اور مجھے بھی کالج کی طرف سے اس میں شرکت کرنا تھی۔ اگرچہ وہ کوئی مباحثے کا پروگرام نہیں تھا، مگر ہوا یوں کہ بات چھڑی اور پھر مباحثے کی شکل اختیار کر گئی۔ پروگرام آن ایئر گیا، اس وقت تک میں جعفری صاحب کی موجودگی سے ناواقف تھی۔ پروگرام ختم ہوا، سیڑھیاں اترتے ہوئے انہوں نے مجھے پکار لیا، مس بینا 1 منٹ رکیے گا۔ میں نے حیرت سے پلٹ کر دیکھا، پروگرام پروڈیوسر اور جعفری صاحب تھے۔ آپ کو جلدی تو نہیں؟ استفسار کیا۔ نہیں سر، لیکن کیوں؟ میرے چہرے پر الجھن تحریر تھی۔ آئیے نیچے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ مجھے اپنی میت میں لے کر نیچے آئے، کمرے میں جاتے ہی انہوں نے چائے منگوا لی۔ میں ان کی خاموشی سے ہراساں ہونے لگی۔ سر کوئی خاص بات ہے کیا؟ بالآخر مجھ سے رہا نہ گیا۔ پروڈیوسر صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی، انہوں نے جعفری صاحب کی سمت دیکھا، پھر میری طرف، اور بولے، یہ جعفری صاحب ہیں، شاید آپ ان سے واقف ہوں۔ نام کچھ سنا سنا لگ رہا تھا، تاہم میں بولی کچھ نہیں۔ وہ اپنی بات مکمل کرنے لگے۔ جعفری کا خیال ہے کہ آپ کو ریڈیو کمپیئرنگ کرنی چاہیے، اچھی آواز کے مالک ہیں آپ، اور پھر نالج بھی بہت ہے۔ دراصل ہم آج کل ایسی اچھی آواز کے متلاشی ہیں، اور یہ انکشاف ابھی تھوڑی دیر قبل جعفری صاحب نے کیا ہے کہ آپ ایک بہترین اضافہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ یعنی آپ ان سے متفق نہیں ہیں؟ میں نے برجستہ کہا اور اسی برجستگی سے کہکا پڑا، نہیں نہیں، ایسی بات نہیں۔ پروڈیوسر صاحب نے فوراً تردید کی، ہم تو تب ہی قائل ہوں گے جعفری صاحب کے آبزرویشن کے جب اس کا عملاً ثبوت دیکھیں گے اور آپ ثبوت پیش کریں گی۔ اور میں نے ان کی آفر قبول کر لی، اگرچہ میرے پاس فی الحال ٹائم نہیں تھا، بی اے کے امتحانات سر پر تھے، اور پھر پتہ نہیں گھر سے اجازت ملتی یا نہیں، کہ بہرحال اب میں کسی شخص کی منکوحہ تھی اور ایک گھرانے کی بہو۔ پھر بھی میں نے رسک لے لیا۔ گھر آ کر میں نے عامر رضا کے والدین سے بات کی، انہیں آفر کا بتایا، اور پتہ نہیں کیا سوچ کر انہوں نے اعتراض نہیں کیا، یوں میں نے ریڈیو جوائن کر لیا۔ بعد میں پروڈیوسر احمد کو کئی بار میں نے کہتے سنا تھا کہ جعفری صاحب کی نظر بڑی باریک بین ہے، انہوں نے کبھی کسی میں چھپے ٹیلنٹ کا اندازہ کرنے میں غلطی نہیں کی، اور میں خود ان کی شخصیت کی مداح تھی۔ بڑے ہی نرم طبیعت کے مالک تھے، دھیمے لہجے میں اس طرح بات کرتے کہ مقابل محصور ہو جاتا۔ پھر کوئی مسئلہ ہوتا وہ ایسے مدلل انداز سے قائل کرتے کہ بندے کو ان کی ذہانیت اور علمیت کی داد دینا ہی پڑتی۔ ادب سے گہرا شغف رکھتے تھے۔ ایگزامز کے بعد قدرے فراغت نصیب ہوئی تو ان کے ساتھ گفتگو کے بہت مواقع نصیب ہوئے، اور اسی دوران انہوں نے مجھ سے کہا، مس بینا آپ شاعری کی طرف کیوں نہیں آتی؟ جی سر، میں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ہاں، آپ میں صلاحیت ہے، بہت اچھے شعر کہہ سکتی ہیں، آپ کوشش کر دیکھیں۔ ان کی آبزرویشن غلط نہیں تھی، بہت بار میں نے دل کی کیفیت کو لفظوں کا روپ دیا تھا۔ جب عامر رضا کی طرف سے دکھ ملا، میرے لیے ناقابل برداشت ہوا، میں نے اسے صفوں پر بکھیر دیا۔ یہ واحد طریقہ تھا میرے پاس کتھارسس کا، ورنہ تو شاید عامر رضا کے دیے ہوئے زخم ایسے قابل برداشت بھی نہیں تھے، لیکن ان سب لکھے ہوئے لفظوں کو کم از کم میں شاعری کا نام نہیں دیتی تھی۔ بے ربط سے جملوں کو بھلا شاعری کہا جا سکتا تھا؟ میں نے سر جعفری کو اپنی تمام شاعری دکھائی، اور انہوں نے بڑے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا تھا۔ بینا حاکم محبت کرتی ہو؟ غیر متوقع سوال تھا، میں سٹپٹا کر رہ گئی۔ انہوں نے ایک سرسری سی نظر مجھ پر ڈالی، پھر دوبارہ ڈائری پر جھک کر بولے، محبت چھپانے کی قائل ہو یا ظاہر کرنے کی؟
और तब जाने कहाँ से मेरी आंखों में पानी उतर आया। मोहब्बत है तो छुपाने की चीज़ मगर छुपती नहीं है। तो फिर इनको तरतीब दो, किताब मंजर आम पर ले आओ। किसी भी जज्बे को दुख बनाकर दिल में रखने से और तो कुछ नहीं मिलता, दिल में छेद हो जाते हैं और दिल को मजबूत करना चाहिए। दिल नहीं रहा तो कुछ भी नहीं रहा। मगर सर ये सब तो बेतरतीब से लफ्ज़ हैं, इनको मंजर आम पर लाना नहीं सर। मैं मुतज़ब्ज़ब थी, बल्कि मुझे यकीन था वो मेरा दिल रखने के लिए ये सब कह रहे हैं। जज्बे तरतीब पा जाएं तो इनमें चाशनी आ जाती है, हिद्दत नहीं रहती। और ये वाहिद जज्बा है जिसमें हिद्दत का होना बहुत ज़रूरी है। सो कम ऑन, ट्राई करो। भाई बंदे को हिम्मत तो करनी चाहिए। मैं कब कह रहा हूँ कि तुम एक छलांग में परवीन शाकिर बन जाओगी। रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता सफ़र करोगी तो इस मकाम तक पहुँचोगी। और फिर ये सारी इन्हीं की कोशिश थी कि मेरी किताब कांच नगर के दुख मंजर आम पर आई। इसमें सारी मेहनत इन्हीं की थी और क्रेडिट मुझे मिल गया था। जिस रोज़ किताब की रोनुमाई थी, मुझे आमिर रज़ा किस कदर शिद्दत से याद आया था। काश वो आ जाए, मेरा ताल्लुकदार बनकर नहीं, वैसे ही आम मेहमान की तरह। वो पहचाने तो सही, मैं इतनी बेहैसियत भी नहीं, मगर इसे तो शायद खबर भी नहीं हुई थी। इस दिन के बाद से सर जाफरी ने जैसे मेरी उंगली थामकर एक राह पर लगा दिया। ख़यालात आपो आप ही अल्फाज के रूप धारे उतरने लगे। मैंने कभी सोचा भी ना था कि ऐसा होगा, मगर शायद होता वही है जो हमने ना सोचा हो। हमेशा गैर मुतवक्का बातें ही सामने आती हैं और गुमनामी से नाम पाने तक के सफ़र में एक लम्हा भी दिल आमिर रज़ा के चरणों से नहीं उठा था, बल्कि और झुकता चला गया था। मगर जाने वो कैसा देवता था, झुककर देखता ही ना था। शादी की मसरूफियात में मेहंदी के दिन बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होता है। आपा, रूमी और मैं अपनी अपनी जिम्मेदारियों में इस तरह मसरूफ़ थीं कि हमें कपड़े बदलने का ख्याल तक न था। आसिफ भाई कई बार आपा को डांट चुके थे कि वो तैयार क्यों नहीं हो रही, और वो बेचारी अंदर कमरे में पहुंचती तो फिर कोई ना कोई काम आ पड़ता। रूमी अलबत्ता कपड़े बदल चुकी थी, अलबत्ता बाल बनाने और मेकअप करने का भी टाइम नहीं मिला था, और मैं भी यूं ही फिर रही थी। जब देखने वाला कोई नहीं, बुझ जाओ तो क्या, गहनाओं तो क्या, गुनगुनाते हुए काम निपटाई जा रही थी, जब अचानक ही किसी ने मेरे बाजू पर गिरफ्त मजबूत की और मुझे करीबन घसीटकर अंदर ले जाया गया। ये ड्रेस, ये गजरे जेवरात सब जल्दी से पहन लो, ऐसा तहकम भरा अंदाज। मैंने सर उठाकर देखा। आमिर रज़ा मेरे लब फड़फड़ाए। कितने रंग थे उसकी आंखों में, वो फिरौनियत कहीं नहीं थी। इस लम्हे वो सरापा मोहब्बत बना देख रहा था। यही था ना वो लम्हा जिसका मैंने बरसों इंतज़ार किया था। बीना में हार गया। वो मेरे बहुत करीब खड़ा था, इकरार कर रहा था, और मैं एकटक उसे देख रही थी, अपने देवता को, जिसके चरणों में मैंने अपना सब कुछ दान कर दिया, और बिलाखिर इसने सर झुकाकर देख लिया था। मेरे दान को कबूलियत की सिन दे दी थी। कैसा अजीब सा लम्हा लग रहा था। ये कितना अजीब था ये सब। मैंने खामोशी से कपड़े उठाए और ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। देखने वाला मिल गया था, सराहने वाला भी, मगर मैं अंदर से खाली हो रही थी। मुझे लग रहा था जैसे एकदम ही मेरे मन की तपश कम हो गई हो, जज्बों की तूफ़ानी में शिद्दत आ गई हो। मैं इस कैफियत को कोई नाम न दे पा रही थी। ऑरेंज और ऑफ वाइट कलर के इम्तज़ाज से बनी बेहद खूबसूरत साड़ी थी, साथ में मोतिया के गजरे, ज्वेलरी। मैंने एक नज़र इन सब अशिया पर डाली, फिर जाने क्यों सब कुछ उठाकर अलमारी में रख दिया। अपना मेहंदी के लिए तैयार किया हुआ सूट निकाल कर पहना, बाल बनाए और हल्का सा मेकअप करके बाहर आ गई। आमिर कमरे में मेरा मुंतज़िर था। मुझे देखकर इसकी आंखों में मायूसी की वाज़ह लहर उभरी थी। बीना, वो तेज़ी से मेरी जानिब बढ़ा। जी, बेहद सादगी से मैंने पूछा, तुमने मेरा लाया हुआ ड्रेस नहीं पहना? वो शिकायत कर रहा था। वो असल में मुझे आदत नहीं है ऐसे चमकीले भड़कीले लिबास पहनने की। मैंने नरमी से वजाहत की। भाभी अम्मी कह साजिद अंदर दाखिल हुआ और फिर अंदर का मंजर देखकर ठिठक गया। क्या मैं जिंदा हूँ? उसने ज़ोर ज़ोर से आंखें मली। आप और यहाँ? वो आमिर से पूछ रहा था, और आमिर के चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार वाज़ेह नजर आए। भाई, ये इनकी निस्बत बेहतर का कमरा है, इसमें इतना हैरान होने की क्या ज़रूरत है? मैं हंसी। उफ़ अल्लाह, उसने घबरा कर गिरने की एक्टिंग की। मैंने आगे बढ़कर इसे संभाला। वो लोग क्या कह रही थी अम्मी? मैं किसी और से कह देता हूँ, वो शरारत से कहता वापसी के लिए मुड़ा। मैं भी इसके हमरा बाहर आ गई। भाभी, ये इनकलाब बदलता है रंग आसमां कैसे? क्या मैं सुबह अपनी दुल्हन लेने जा सकूँगा? वो मुतफिक्र हुआ। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने घूरा। मतलब इतने शौक लग रहे हैं कहीं इन्ना लिल्लाह ना हो जाऊं। साजिद, शर्म करो, कैसी बदफाले मुंह से निकालते हो, तौबा करो फ़ौरन। मैंने इसे बुरी तरह डांट दिया। मेहंदी ले जाने और लाने के चक्कर में सारी रात बीत गई। अगली शाम बारात थी। वो भी खासी हंगामा खेज थी कि साजिद के सारे दोस्त बेहद शौक चुलबुले थे।
پھر رومی کی نندیں بھی بڑی تیز ترار تھیں۔ تمام راستہ خوب شور و غل مچاتے گئے، اور ایسے میں اگرچہ عامر رضا سے میری بات نہیں ہوئی، مگر میں عامر رضا کے کیمرے کے فوکس میں رہی تھی۔ بینا حاکم اتنی خوبصورت پہلے تو کبھی نہ تھی، یا پھر پہلے کبھی لگی نہ تھی۔ میں اس کی ساری تصاویر سامنے پھیلائے بیٹھا تھا۔ مختلف پوز میں لی گئی بے شمار تصویریں تھیں۔ بینا حاکم کا رویہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ اس نے ایک بار بھی شکوہ نہیں کیا تھا، مگر وہ خود سے نہ تو میرے پاس آئی، نہ مجھے مخاطب کرتی۔ ہاں، جب میں اسے بلاتا تو فوراً آتی، بڑے سکون اور تحمل سے میری بات سنتی، پھر خاموشی سے اٹھ جاتی۔ وہ کچھ تو کہتی، کوئی تو حرف شکایت لب پر لاتی۔ مجھے اس کے پرسکون رہنے سے خوف آنے لگا تھا۔ وہ کیا چاہتی ہے؟ کیا اب اس کے دل میں میرے لیے محبت نہیں رہی؟ اور جب میں نے پوچھا تو وہ کتنی دیر ہنستی رہی، پھر اٹھ کر چلی گئی۔ میرے جی میں آئی کہ اسے جھنجھوڑ ڈالوں اور پوچھوں کہ کیا تم اب بھی مجھ سے محبت نہیں کرتی، مگر ایسا نہ کر سکا۔ چھٹیاں ختم ہو گئی تھیں، مگر بینا کا جانے کا کوئی پروگرام نہیں لگ رہا تھا۔ وہ صبح سے نکلتی اور شام گئے واپس آتی۔ بالآخر میں واپس آ گیا۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ بینا نے 1 ماہ کی چھٹی لے رکھی ہے۔ میرے لیے حیرانی کی بات تھی کہ آخر اس نے اتنی لمبی چھٹی کیوں لی ہے؟ ایسا کیا کام تھا اسے؟ میں بے حد پریشان ہو رہا تھا۔ پورے 1 ماہ بعد اس کی شکل نظر آئی، اور میرے پوچھنے سے پہلے ہی وہ سر طاہر کو بتا رہی تھی۔ میں اپنی نئی کتاب کی تیاری میں مصروف تھی، بس چند دنوں میں چھپ کر آ جائے گی۔ یعنی آپ کی طرف سے انویٹیشن کی امید رکھیں۔ تقریب رونمائی کے لیے سر طاہر مسکرائے۔ وائی ناٹ سر، وہ اپنے مخصوص انداز میں بولی۔ شہر کے شاندار ہوٹل میں اس کی کتاب کی رونمائی کی تقریب تھی۔ سارا سٹاف مدعو تھا۔ سب کو بوائے میرے خود بینا حاکم نے کارڈ تقسیم کیے تھے، اور اس سمے اس کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی، ویسی ہی چمک تھی جو مجھ سے محبت کا اظہار کرتے سمے اس کی آنکھوں میں تھی، جو اس کے بعد وقتاً فوقتاً میں نے اس کے چہرے پر دیکھی تھی۔ تقریب کا آغاز ہوا۔ وہ دائیں طرف سفید ساڑی میں ملبوس عجب سی شان سے برا جمان تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے وہ ایک دم بہت بلند، بہت دور لگی، جیسے میں کبھی اس کے لیے تھا۔ اس کی تقریب میں کتاب کی تعریف میں کتنے لوگوں نے کیا کیا کہا، مجھے کچھ خبر نہیں۔ میں تو محض اسے دیکھنے میں محو تھا، اور جب وہ ڈائز پر آئی ایک مغرورانہ سی چال چلتے ہوئے، مجھے احساس ہوا میں نے زندگی کے 10 سال ضائع کر دیے۔ یہ سندر لڑکی اس سزا کے قابل تو نہ تھی۔ اچانک ہال میں عجیب قسم کی ہلچل ہوئی۔ میں خیالات کی دنیا سے باہر آیا۔ وہ کہہ رہی تھی، یہ سچ ہے کہ لفظوں کو شاعری کا روپ میں نے دیا ہے، مگر اس کو زندگی دینے والا کوئی اور ہے، ایک اور شخصیت جس نے مجھے اس مقام تک پہنچانے میں بہت اہم کردار ادا کیا، جس نے مجھے شعر کہنے پر اکسایا، جس نے پہلی بار نفی کی ایک کانی میرے اندر اتاری، جس نے پہلی بار محبت کے بیج میرے دل میں بوئے، جس سے لفظوں کی فصل اگی، اتنی کہ میں مالا مال ہو گئی، محبتوں سے، نوازشوں سے، کرم سے۔ میرے خالی دامن میں اتنا کچھ سمٹ آیا کہ مجھے اپنا دامن چھوٹا محسوس ہونے لگا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ عظیم ہستی کون ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکی، سارے حال میں سسپنس پھیل گیا تھا۔ وہ عظیم ہستی میرے ہسبینڈ ہیں، عامر رضا ہیں۔ حال میں دبی دبی چہمگوئیاں پھیل گئی تھیں۔ میں اپنی جگہ ساکت تھا۔ یہ اس نے کیا کہہ دیا تھا؟ اس کے بعد اس نے جمیل جعفری کے لیے کلمات کہے، پھر صحافیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگی، صحافی حضرات باخبر رہیں کہ میری اور عامر رضا کی شادی کو 10 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، اس لیے پلیز کوئی ہنگامہ خیز خبر نہ لگائیں۔ تقریب کے اختتام پر سارا سٹاف حیران پریشان میرے اور بینا کے گرد تھا۔ کمال ہے عامر، تم نے اس بات کو راز میں رکھا، ہم تو تمہیں آج تلک بیچلر ہی سمجھتے رہے۔ محمود صاحب نے کندھے پر ہاتھ مارا۔ یہ چھپانے کی کوئی وجہ تھی؟ سر طاہر نے دونوں سے مشترکہ پوچھا۔ نہیں، وہ ہنسی، خاص وجہ نہیں، بس یوں ہی سوچا تھا کہ سرپرائز دوں گی۔ گڈ سرپرائز۔ اب ہمیں ولیمہ یعنی دعوت کب دے رہی ہیں؟ پروفیسر امتیاز نے بھی دل کا حال چھپا کر کہا، جب آپ کہیں، فی الحال تو یہ پرتکلف ڈنر کا اہتمام تھا۔ اور جب وہ میزبانی کے فرائض نبھانے میرے پاس آئی تو میں نے پوچھا، یہ سب کیا ہے بینا؟ تمہیں اچھا نہیں لگا؟ وہ سادگی سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، میرے چہرے پر شرمندگی کی چھاپ واضح تھی۔ میں نے تو تمہیں کچھ نہیں دیا سوائے دکھوں کے اور نفرتوں کے۔ ان دکھوں اور نفرتوں نے ہی مجھے محبتوں کے الفاظ لکھنا سکھائے عامر رضا۔ وہ مسکرا کر آگے بڑھ گئی۔ کیا تھی یہ لڑکی؟ میں سوچتا رہ گیا۔ گرمیوں کی تعطیلات پر جب ہم دونوں گھر پہنچے تو میں بہت پرجوش تھا۔ بینا البتہ ہمیشہ کی طرح پرسکون تھی، جیسے اب سے پہلے ہوا کرتی تھی۔ میں نے کئی بار اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی، کیا وہ میرے لوٹ آنے سے مطمئن ہے، خوش ہے، مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ اس کے باوجود میں نے امی کو اطلاع دی تھی کہ ہم دونوں ساتھ آ رہے ہیں، اور ظاہر ہے وہ نادان نہیں تھیں، سمجھ گئی تھیں۔ تبھی تو جب ہم گھر پہنچے تو بڑی رونق تھی۔ امی نے سب کو بلوا لیا تھا۔
बीना ने हैरानी से सबको देखा, फिर मेरी तरफ में मुस्कुरा दिया। ये सब हमारा स्वागत करने आए हैं। आखिर को हम नई ज़िंदगी की इब्तिदा कर रहे हैं। मैं आप ही आप शौक हो गया। वो खामोशी से सर हिलाकर आगे बढ़ गई। मैं अम्मी बाबा से मिला, वो दोनों बहुत खुश थे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा, बीना की आजमाइश ख़त्म हुई। माशाल्लाह बड़ी साबिर बच्ची है। बहुत इंतज़ार किया उसने तेरा, अब उसे कोई दुख न देना। अम्मी मेरे सर पर हाथ फेरते हुए समझा भी रही थीं। मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं खिलखिलाकर हंस दिया और फिर मैंने बीना के लिए खुशियों के ढेर लगा दिए। इसे चूड़ियाँ पसंद थी, मैंने जाने कौन कौन सी जगहों से इसके लिए नफीस खूबसूरत चूड़ियाँ मंगवाईं। उसे मेहंदी से सजे हाथ पसंद थे, मैं उसके हाथों की मेहंदी उतरने न देता। वो फूलों से मोहब्बत करती थी, मैं इसके लिए गजरों का ढेर लगा देता। उसे साड़ी पसंद थी और मैंने दोस्तों से कहकर बेहतरीन साड़ियाँ मंगवाईं। मगर पता नहीं क्यों बीना हाकिम अब इन चीज़ों की ज़्यादा परवाह नहीं करती थी। चूड़ियाँ यूं ही चूड़ीदान में सजी रहती। मैं एहसास दिलाता तो एक दो चूड़ियाँ मेरे सामने से निकाल कर पहन लेती, फिर बाहर जाती तो जाने क्यों उतार कर रख आती। मैं कहता बीना चलो मेहंदी लगवा आएं। वो चल तो पड़ती मगर घर आते ही हाथ धो डालती। काम भी तो करना है ना, मुस्कुराते हुए वजाहत करती। मैं गजरे लाता तो यूं ही बेड के सरहाने लटके रहते। मैं कहता बीना गजरे सूख रहे हैं। वो उठाकर बाजू में पहनती, फिर उतार कर किसी किताब में रख देती। मुझे खुश्क फूल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। साड़ी पहनना उसे पसंद था और वो इसमें अपने दराज कद समेत जचती भी थी, मगर वो सिर्फ सफ़ेद साड़ी पहना करती। वो मुझे मना भी करती थी और मुझे तस्लीम भी नहीं करती थी। शायद अभी तक उसने मुझे माफ़ नहीं किया था। मैं भी खामोश था कि वो ऐसा करने में हक बजाने थी। मैंने उसे क्या दिया था? यही बहुत था कि मेरी दस्तक पर उसने दरवाज़ा तो खोल दिया था, अगरचे अंदर आने की इजाज़त नहीं दी थी अभी इसने। मगर मुझे उम्मीद थी कि एक दिन वो मेरी तमाम ख़ताओं को माफ़ कर देगी और फिर मुझसे इतनी ही मोहब्बत करने लगेगी। और मैं हैरान हूँ, बहुत ज़्यादा हैरान। भला ये जो हुआ है, क्या ऐसा हो सकता है? आमिर रज़ा मेरी तरफ लौट सकता है? क्या वो मुझसे मोहब्बत कर सकता है? वही आमिर रज़ा जिसने 10 सालों के एक एक पल में मुझसे नफ़रत की है, जिसने बड़े दावे से कहा था कि वो मर कर भी बीना हाकिम से मोहब्बत नहीं करेगा, और वो ज़िंदगी में ही मुझसे मोहब्बत करने लगा है। मोहब्बत भी ऐसी अफलातूनी। शायद मैंने 10 सालों में भी इतनी मोहब्बत न की हो जितनी उसने इन 2 माह और 10 दिनों में मुझसे की है। यह शायद औरत और मर्द की मोहब्बत में फ़र्क होता है। औरत जिससे मोहब्बत करती है, जितनी ज़्यादा मोहब्बत, वो इतना ही खामोश रहती है, कभी इजहार नहीं करती, कभी बता नहीं सकती। और मर्द जब मोहब्बत करता है तो इसका इजहार कर देता है शिद्दत से। वो खामोश नहीं रह सकता, इसलिए कि उसे वसूल करना होता है। मर्द मोहब्बत नहीं करता, सौदा करता है। वो जो लगाता है इससे ज़्यादा वसूल करने का ख्वाहिशमंद भी होता है। जबकि औरत जब अपना आप दांव पर लगाती है तो फिर इसे किसी सिले किसी इनाम की ख्वाहिश नहीं होती, वो सिर्फ देने वाली होती है। और अगर इसके बदले कुछ मिल जाए तो वो खुश हो जाती है, समझती है इसकी कुर्बानी कबूल हुई। ना मिले तो भी कुछ नहीं कहती। मैंने 10 साल अगर आमिर रज़ा को चाहा तो किसी सिले की तवक्का रखे बगैर। मुझे पता था कि वो मुझे कभी कुछ नहीं दे सकेगा। इसकी जेब में मोहब्बत का सिक्का नहीं, और अगर है भी तो मेरे लिए नहीं, मेरे खालिक आसिक के लिए नहीं। इसके बावजूद मैं मुंतज़िर रही कि शायद वो पलट कर देख ले, शायद बेदहानी में ही वो मोहब्बत का सिक्का मेरे कासे में डाल दे। और इसने पलट कर देखा है। इसकी जेबों में मोहब्बत के खनखनाते सिक्के जिस कदर भी थे, सब उसने मेरी झोली में डाल दिए हैं। मगर ऐसा है कि इस खनक ने मेरे वजूद में कोई सरखुशी नहीं पैदा की। मैं इसके चरणों में बैठी बैठी खुद भी पत्थर ही हो गई हूँ। वो मुझ पर फूल चढ़ाता है, जेवर गहने से लाद देता है, मगर अब ये सब चीज़ें मेरी ज़रूरत नहीं रहीं। फूलों की खुशबू से अब वहशत होती है मुझे। मैं कैसे गजरे पहनूं? कलाइयों में बजती चूड़ियों में मेरे सुनहरे वक्त के खूबसूरत ख्वाबों की सिसकियों की खनक है। मैं क्यों कर चूड़ियाँ पहनूं? रंग बिरंगे शौक लिबास में मेरे अंदर मरने वाली बीना हाकिम का वजूद दफन है। मैं कैसे ये कपड़े पहनूं? मैं कैसे तुम्हारा मोहब्बत भरा लम्स महसूस करूं कि अंदर ही अंदर गिरने वाले आंसू एक ग्लेशियर बन गए हैं। और तुम्हें तो पता है, ग्लेशियर काटना आसान काम नहीं होता। कभी तुमने बर्फ़ में किसी हरारत से पुरवजूद को गिरते देखा है आमिर रज़ा? बर्फ़ में जब कोई गर्म चीज़ गिरे तो वो अंदर तक उतरती चली जाती है और फिर बर्फ़ का ही हिस्सा बन जाती है। कभी बर्फ़ पिघले तो इसमें हरारत पैदा हो और वो पानी बनकर कहीं और बह जाती है। सो आमिर रज़ा, तुम्हारी गर्म मोहब्बत मेरे दिल के ग्लेशियर में गिरी तो है, मगर अंदर उतरते उतरते बर्फ़ बन गई है। अब तुम इस बर्फ़ के पिघलने का इंतज़ार करो, लेकिन पानी
بینا کسی مشاعرے میں شرکت کرنے اسلام آباد گئی ہوئی تھی اور اس کے بنا مجھے کمرہ کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یکایک اتنی شدت سے بینا حاکم میری ضرورت کیوں بن گئی ہے۔ یہ وہی بینا تھی جس کی صورت سے میں بیزار تھا، اور اب چند دنوں کی دوری بھی ناقابل برداشت ہے۔ شاید محبت ہوتی ہی اتنی زبردست ہے، اور ایسے میں جب میں بینا کی گزشتہ زندگی کے بارے میں غور کرتا ہوں تو وہ مجھے صبر برداشت کے عظیم مینار پر کھڑی نظر آتی ہے۔ بھائی بھابھی کا فون ہے۔ ساجد نے پردہ اٹھا کر پیغام دیا اور پھر واپس پلٹ گیا۔ میں بعجلت باہر لپکا ہیلو۔ مجھے یقین تھا اس وقت میرے لہجے میں گزشتہ 10 دنوں کی جدائی بھی بول رہی تھی۔ ہیلو عامر، اس کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ کیسی ہو جانے من؟ ٹھیک ہوں عامر، وہ میں واشنگٹن جا رہی ہوں، مشاعرہ ہو رہا ہے وہاں۔ جمیل جعفری کا کہنا ہے میرے کیریئر کے لیے اس طرح کے مشاعروں میں شرکت لازمی ہے۔ تم میرے ڈاکومنٹس بھجوا دو پلیز، اور ہاں میں نے تمہیں ایک خط بھی لکھا ہے، شاید آج یا کل تمہیں مل جائے۔ اس خط کو ایک دوست بن کر پڑھنا، مرد یا شوہر بن کر نہیں، جب ہی تم میری بات سمجھ سکو گے۔ خدا حافظ۔ میری کوئی بات سنے بغیر اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے اس کے مطلوبہ ڈاکومنٹس تلاش کیے اور ابھی میں انہیں پیک کر رہا تھا کہ ساجد نے مجھے بینا کا خط لا تھمایا۔ میں نے بے چینی سے اسے کھولا۔ آخر بینا نے کیا لکھا تھا اس میں جو وہ خود نہیں کہہ سکی تھی؟ نیلے رنگ کا عام سا لیٹر پیڈ تھا جس پر بڑی خوبصورت رائٹنگ میں لکھا گیا تھا، عامر رضا۔ ایک بار میں نے کہیں پڑھا تھا کہ منتظر آدمی کے دو وجود ہوتے ہیں، ایک وہ جو جگہ مقررہ پر انتظار کرتا ہے، دوسرا جو دست خاکی سے جدا ہو کر تلاش کے لیے بہت دور نکل جاتا ہے۔ جب انتظار کی گھڑیاں دنوں، مہینوں اور سالوں پر پھیل جاتی ہیں تو کبھی کبھی دوسرا وجود واپس نہیں آتا، اور انتظار کرنے والے کا وجود اس خالی ڈبے کی طرح رہ جاتا ہے جسے لوگ خوبصورت سمجھ کر سین کے رکھ لیتے ہیں اور کبھی اپنے درمیان سے جدا نہیں کرتے۔ یہ خالی ڈبہ کئی بار بھرتا ہے، قسم قسم کی چیزیں اپنے اندر سمیٹتا ہے، لیکن اس میں وہ لوٹ کر نہیں آتا جو تلاش کے لیے آگے نکل جاتا ہے۔ عامر رضا، تم وہ بت ہو جسے میں نے اپنے ہاتھوں تراشا اور پھر دیوتا بنا کر تمہیں پوجنے لگی۔ تم کیا تھے؟ کچھ بھی تو نہیں، مگر میری محبت نے تمہیں اتنا اہم بنا دیا کہ آج میرے لکھے لفظوں میں لوگ مجھے نہیں تمہیں تلاش کرتے ہیں۔ میں نے تمہارے آگے اپنی خواہشوں کے چڑھاوے چڑھائے۔ وہ عمر جو محبتوں کے لمس محسوس کرنے کی ہوتی ہے میں نے تمہارے ہجر میں کاٹی اور برباد کر دی۔ تم نے ایک بار بھی تو پلٹ کر نہیں دیکھا، جھک کر نہیں دیکھا کہ ایک سیدھی سادی لڑکی نے تمہارے آگے کیا کیا ہار دیا ہے۔ تم تو فرعون بنے اور اونچے ہوتے چلے گئے، اور میں تمہاری پذیرائی کے لیے اور آگے بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ تم رک گئے، پلٹ آئے، مگر میرا وہ پذیرائی کو گیا وجود واپس نہیں آیا۔ میں اندر سے خالی ہو گئی ہوں۔ مجھے اب گجروں، چوڑیوں اور خوبصورت باتوں سے سجے خواب نہیں چاہیے۔ ضرورت وقت پر پوری نہ ہو تو ضرورت نہیں رہتی، سو ان سب چیزوں کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں بہت خوش قسمت ہوں، میرے پاس عزت، دولت، شہرت کیا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، اس لحاظ سے میں بہت خوش قسمت ہوں۔ خالی ڈبہ خوبصورت ہی ہوتا ہے نا؟ بہت سارے لوگوں کو تجسس ہوتا ہے کہ اس خالی ڈبے میں کیا ہے۔ عامر رضا، ایک زمانے میں بڑی طلب تھی تمہاری اس دل میں رات دن رو رو کر دعائیں مانگتی رہی ہوں اس ایک لمحے کے لیے کہ کبھی تمہیں میری ضرورت محسوس ہو، تم میری طرف پرطلب نظروں سے دیکھو۔ تمہیں یاد ہے نا، میں نے ایک بار تم سے کہا تھا کہ اللہ کرے عامر رضا تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے، اور میں تم سے محبت کروں گی اس لمحے تک۔ اور دیکھ لو، جس لمحے تم نے محسوس کیا میرا دل تمہاری محبت سے خالی ہو گیا، اب مجھے تم سے محبت نہیں رہی، یا شاید اب میرے تقاضے اور ہو گئے ہیں۔ اب مجھے اپنے اشعار پر داد دینے والی تالیاں زیادہ مترنم محسوس ہوتی ہیں، تمہاری محبت بھری باتوں سے زیادہ۔ اب مجھے اپنی تعریف سے زیادہ اپنی شاعری کی تعریف زیادہ بھلی لگتی ہے۔ اپنے اعزاز میں دیے گئے عشائیے اپنے ساتھ منائی جانے والی شامیں زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ شاید میں بھی اندر ہی اندر فرعون بنتی جا رہی ہوں۔ لیکن ایک بات بتاؤں تمہیں عامر رضا، یہ فرعون برف کا بنا ہے، کچی برف کا، کب پگھلے خبر نہیں۔ تمہاری محبت اس برف میں گرم چائے دانی کی طرح گری تو ہے، مگر وہ بجائے مجھے حرارت دینے کے میرے ہی وجود میں ڈھل کر برف بن گئی ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ تم میرا انتظار کرو، نہ ہی یہ کہوں گی کہ مجھے آزاد کر دو۔ بس عامر رضا، یہ چاہتی ہوں کہ تم میرے لیے دعا کرو۔ میں جس سفر پہ نکلی ہوں اس کی منزل کے بارے میں لا علم ہوں۔ تم دعا کرو کہ میں اپنی اصلی حالت میں لوٹ آؤں۔ برف پگھلنے کا موسم آئے تو تمہاری محبت پانی بن کر بہہ نکلنے کے بجائے میرے وجود میں حرارت بھرے، اس لیے کہ پانی تو پانی ہوتا ہے۔ دعا کرو عامر رضا، دعا میرے بچ جانے کی۔
فقط وسلام بینا حاکم۔ خط پڑھ کر میں نے ٹیبل پر رکھ دیا۔ باہر تیز ہوا چلی تھی۔ دریچے شور سے کھلے اور میز پر پڑے ورق پھڑپڑاتے ہوئے اڑے اور میری دسترس سے دور ہو گئے۔ میں ساکت بیٹھا ان کاغذوں کو دیکھتا رہا، پھر ریک سے بینا حاکم کی آنکھیں دل اور پانی اٹھا لایا۔ کانپتے یخ ہوتے ہاتھوں سے کھولا۔ پہلے صفحے پر ٹائٹل نظم تھی۔ میری نم آنکھیں ان سطروں پر دھندلا عکس بن کر پھیلنے لگیں۔ پھر رفتہ رفتہ سب کچھ واضح ہونے لگا۔ ایک ایک لفظ میں مچی چیخ و پکار، ان میں چھپا کرب سب کچھ بولنے لگا، اور ساتھ ہی بینا حاکم ٹھہرے ہوئے لہجے میں بول رہی تھی، تیرے عشق میں سراب سمندر میں ایک مدت سے میں اتری ہوں، قطرہ قطرہ تیری پیاس میں لہروں لہروں بکھری ہوں، اور تم کو یاد نہیں آیا جب اپنی پیاس بڑھتی ہے تو تب تم نے ہاتھ بڑھایا ہے، لیکن یہ بھی سوچو نا پانی کس کے ہاتھ آیا ہے، پانی کس کے ہاتھ آیا ہے۔ میں نے زیر لب دہرایا، پلکوں کی باڑ توڑ کر آنسو نکلا اور گالوں پر نشان چھوڑتا غائب ہو گیا۔ واقعی پانی کس کے ہاتھ آیا ہے۔ میں نے سر کو زور سے جھٹکا اور کرسی کی پشت سے سر ٹیک دیا۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔